قالوا ربنا من قدم لنا هذا فزده عذابا ضيفا في النار وقالوا ما لنا لا نرى رجالا كنا نعدهم من الأشرار أتخذناهم سخريا أم زاغت عنهم الأبصار إن ذلك لحق تخاصم أهل النار قل إنما أنا منذر وما من إله إلا الله الواحد القهار رب السماوات والأرض وما بينهما العزيز الغفار قل هو نبأ عظيم أنتم عنه موردون ما كان لي من علم بالملأ الأعلى ملأ الأعلى کس کو کہتے ہیں؟ ملائکہ اعلیٰ کے پاس سے آنے والے، ملائکہ اعلیٰ کے پاس سے آنے والے. اعلیٰ کون ہے؟ سبحان ربی الاعلیٰ. آپ لوگوں کو قدر نہیں ہے. اب جو محفل سجا کے آپ بیٹھے ہیں، یہ وہی فرشتے آتے ہیں، ملکہ اعلیٰ آتے ہیں، اور ہمیں قدر نہیں ہے. اللہ کے قریب سے آتے ہیں، اللہ کو جا کر بتاتے ہیں. اللہ تیرے بارے میں یہ بات کر رہے تھے، اللہ تیرے بارے میں یہ بات کر رہے تھے. ہمارا ذکر ساتوں آسمان کے اوپر اللہ تعالیٰ کی تخت و تاج و سلطنت کے پاس ہو جائے. یہی قرآن ہے، یہی قرآن کی محفل ہے. محفل قرآن یہ ہے، مگر آپ کو قدر نہیں ہے. ملأ الأعلى إذ يختصمون إن يوحى إلي إلا أنما أنا نذير مبين إذ قال ربك للملائكة إني خالق بشرا من طين إذا سويته ونفخت فيه من روحي فقعوا له ساجدين. فسجد الملائكة كلهم أجمعون إلا إبليس استكبر وكان من الكافرين. قال يا إبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي استكبرت أم كنت من العالين. سورہ سعد آیت نمبر 70 پر 5 ہو گیا. قال انا خير من خلقتني من نار وخلقته من طين قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك لعنتي إلى يوم الدين. قال ربي فانظرني إلى يوم يبعثون قال فإنك من المنذرين إلى يوم الوقت المعلوم. قال فبعزتك لأغوينهم أجمعين إلا عبادك منهم المخلصين. قال والحق أقول لأملأن جہنم. عملہ کسے کہتے ہیں؟ یملکون تملکون املکون مطلب کیا؟ ہاں دیکھو نہیں دیکھنا، کوئی نہیں دیکھنا. سورہ آیت الکرسی میں بھی میں نے کہی تھی یملکو تملکو، تم بھر دو، یملکو بھر دیں گے، ہاں بھر دیں گے. املأن لاملأن میں ضرور بھر دوں گا. یملکو تملکو املکو یاد رکھو، کیا بھروں گا؟ جہنم کو. لاملأن جہنم
لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكَ وَمِمَّنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ أَجْمَعِينَ قُلْ مَا أَسْأَلُكُمْ عَلَيْهِ مِنْ أَجْرٍ وَمَا أَنَا مِنَ الْمُتَكَلِّفِينَ إِنْ هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِلْعَالَمِينَ وَلَتَعْلَمُنَّ نَبَأَهُ بَعْدَ حِينٍ. صاد اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں اس کا معنی نصیحت دینے والے قرآن کی قسم. نصیحت باپ دادا علماء کوئی نہیں دے سکتے، نصیحت قرآن دیتا ہے. انسان نصیحت قرآن سے پکڑا وہ جنت کو پائے گا، نصیحت کسی حضرت سے پکڑا وہ سیدھا چلا جائے گا. اگر وہ حضرت صحیح ہے تو بھی قرآن صحیح، کوئی بھی ہو جاؤ. یہاں تک کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت کس سے دیے؟ کس سے دیے نصیحت؟ قرآن کریم سے دیے. آپ کی دعوت برحق ہے، بلکہ جن لوگوں نے کفر کیا وہ گھمنڈ اور مخالفت کیا. آؤ باندر وہ گھمنڈ کیا اور مخالفت میں رہے. کتنی امتیں ان سے قبل ہم نے ہلاک کر دی. تو فریاد کرنے لگے. کہیں جانا ہے تو جا کر جاؤ، جانا ہے جا کر آ جاؤ، ذرا خود پڑھ جاؤ. جانے کا ہے کیا؟ سو جاؤ ذرا، ذرا خود لیٹ جاؤ. تو فریاد کرنے لگے اور اب چھٹکارے کا وقت نہ تھا اور انہوں نے تعجب کیا کہ ان کے پاس ان میں سے ایک ڈرانے والا آیا. کافروں نے کہا یہ جادوگر ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا یہ جادوگر ہے، جھوٹا ہے. نعوذ باللہ من ذالک. کیا اس نے سارے معبودوں کو بنا دیا ہے؟ ایک معبود کیا پورے خدا مل کر ایک بن گیا کیا؟ نہیں. تو یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. اور ان کے لیے کئی سردار یہ کہتے ہوئے چل پڑے کہ چلو اور اپنے معبودوں پر جمے رہو. بے شک یہ کوئی اس کے مطلب کی بات ہے. سب آتے کھڑتے سردار بولتے جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سوا کسی اور کی عبادت نہ کرو، کسی کو بڑھاوا نہیں دو. بولتے کیا پورے خداؤں کا ایک خدا تو بنا لے کیا؟ چلو چلو اپنے خداؤں کی طرف چلو، اپنے لگ جاؤ. تانا مار کے نکل جاتے تھے. ہم نے پچھلے مذہب میں ایسی بات نہیں سنی، یہ تو محض من گھڑت ہے. کیا ہم میں سے اسی پر کلام اللہ نازل کیا گیا ہے؟ ہاں بلکہ وہ شک میں ہیں میری نصیحت سے، بلکہ ابھی انہوں نے میرا عذاب نہیں چکھا ہے. کیا تمہارے رب کی رحمت کے خزانے ان کے پاس ہیں جو غالب بہت عطا کرنے والا ہے؟ اللہ تعالیٰ بول رہی جو تمہارے بھگوان ہیں، جو تمہارے پیر و مرشدہ ہیں، ان کو پوچھو کیا خزانے ہیں کیا دینے کے لیے؟ خزانے ہیں پیر و مرشدوں کے پاس؟ کوئی پیر دے رہی نکال کر قبر کھول کو دے رہی ہے؟ نہیں دے رہی. کیا ان کے لیے ہے بادشاہت آسمانوں کی زمین کی، اور جو ان کے درمیان ہے تو وہ آسمانوں پر چڑھ جائیں رسیاں تان کر شکست خوردہ گروہ میں سے. یہاں یہ بھی ایک لشکر ہے ان سے پہلے جھٹلایا. قوم نوح کا لشکر جھٹکایا اور عاد نے جھٹکایا. بے قوم فرعون نے جھٹلایا. سمود اور قوم لوط نے، ایکا والوں نے، یہی وہ گروہ ہیں ان سب نے رسولوں کو جھٹلایا. آج ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو جھٹلا رہے ہیں. کیونکہ دیکھو اب ہم کیا بولتے ہیں، آل رسول آل رسول. بے شک آل رسول ہے، درود و سلام ہے آل رسول کے اوپر، درود و سلام ہے آل رسول کے اوپر. ان کا مطلب یہ نہیں کہ جا کر بیٹھ جائیں مزاروں کے پاس کہ تم بابا سن رہی. جس دن ہمیں بولے بابا، میں بولتی تھی میرا خاندان وہی تھا، میرے باپ کا خاندان ہی وہی تھا. تو جب قرآن کریم کہتا ہے کوئی خبر میں سے نہ نبی نہ ولی کوئی سنیں گے، تو قرآن کریم کو جھٹلا نہیں سکتے. قرآن جھوٹ نہیں بولتا. بولتا ہے قرآن؟ کبھی بولا ہے قرآن؟ دنیا کی کوئی کونے کا بولا ہے؟ نہیں. مگر ہمارا عقیدہ کیا؟ بابا سن رہے ہیں. بابا سن لے تو اللہ بھی اللہ تعالیٰ سن رہے ہیں. اب بابا اللہ ہو گئے. ہاں بابا اللہ ہو گئے. جب اللہ نے کہا کوئی نبی کوئی ولی نہیں سن سکتا، ہمیں بولتی نہیں سنتی، بابا جی سنتی، تو اللہ ہو گئے. تو اللہ کی کیا ضرورت ہے ہمیں؟ اللہ تعالیٰ کہتے اٹھا کے پھینک دیتا ہے. اب تھوڑا سی عبادت ان کو دے کر میرے لے جاؤ، ان کو ہی دے دو، کہتا ہے قرآن کریم میں نا اللہ تعالیٰ. لے جاؤ وہ سارا ان کو دے ڈالو، مجھے نہیں چاہیے. جاؤ جہنم میں چلے جاؤ، عذاب آ پڑا. اور درود و سلام بھیجتے رہو نماز کے بعد کثرت سے. کوئی اور نہیں پڑھو، صرف درود پڑھتے رہو، جنت کو پہلے جائے گا بندہ. یہ طریقہ ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا.
اور انتظار نہیں کرتے یہ لوگ مگر ایک چنگاڑ کی جس میں کوئی ڈھیل گنجائش نہ ہوگی، زوردار آواز. فار ایگزامپل دیکھو آواز، اسکولس میں جاتے ہیں، بولنے سے کان میں بے قراری ہو رہی ہے. اسکولس کو جاتے ہیں، بڑے بڑے اسپیکرس رکھتے ہیں. سن جوسف کو ایک بار گئی تھی، ایسا لگا کہ میں پاگل ہو رہی ہوں. اسپیکر پاس میں تھا، اتنے بڑے میوزک ایسی لگی ہے، دماغ کنٹرول نہیں ہو رکھ پا رہا ہے. بے قراری، بے چینی ہونے لگی. پھر مجھے 2 سیکنڈ میں ہارٹ اٹیک آ جائے گا، مجھے سنبھالا نہیں جا رہا، مجھے بے قراری ہو رہی ہے. وہ کئی لڑکے مزے لے رہے ہیں اس میں. جو اللہ تعالیٰ، یہ معمولی میوزک آپ برداشت کر سکتے ہو؟ کوئی آپ میں سے یہ برداشت کر سکتے ہو؟ زور سے فل اس میں میوزک بھر کر ڈال دیے تو بے قراری، بے چینی کیسی ہو جاتی ہے. تو اللہ کی آواز کیسی ہوگی؟ جو آواز زور سے آئے گی تو کیسے پھٹ کر انسان ختم ہو جائے گا. اگزامپل سمجھنے کے لیے قرآن کریم کو جو حقیقت تمہارے سامنے ہے اسے لا کر سمجھو تو مضبوطی زیادہ بڑھے گی. اور انہوں نے مذاق کے طور پر کہا، اے ہمارے رب ہمیں جلدی دے، ہمارے حصہ زور حساب سے ہے پہلے، اور وہ کہتے ہیں اس پر آپ صبر کریں. بولتے تھے مشرکین مکہ، بولو بولو اللہ تعالیٰ کو سزا دیو کرنا، لاؤ ہمارے حصے کی سزا ہمیں دیو، ہمیں اٹھا لیتی. صبر کریں. یاد کریں ہمارے بندے داؤد علیہ السلام کو قوت والے تھے. داؤد علیہ السلام بہت طاقت والے تھے، جنگجو تھے، ہے نا؟ معلوم ہے نا داؤد علیہ السلام؟ بے شک وہ خوب رجوع کرنے والا تھا. ہم نے پہاڑ اس کے ساتھ مسخر کر دیے. پہاڑ ان کے ساتھ ذکر کرتے تھے، صبح و شام تسبیح کرتے تھے، اور اکٹھے کیے ہوئے پرندوں بھی اس کے مسخر کرتے تھے. تو پرندے جو اڑ اڑ کے گروپ جاتی ہے، جاتے جاتے یہ پڑھتے تو رک جاتے تھے. سب اس کی طرف رجوع کرنے والے تھے. ہم نے اس کی بادشاہت مضبوطی کی اور اس کو حکومت دی. فیصلہ کن خطاب. اور کیا آپ کے پاس جھگڑنے والے اہل مقدس کی خیر پہنچی جب وہ دیوانہ پھاند کر مسجد میں آ گئے؟ ایک آدمی تھا داؤد علیہ السلام کے ٹائم پہ، ان کے محل کو چیرتا ہوا سارے جو واچ مینس ہوتے وغیرہ ان سب کو چھوڑ کے کود کر پیچھے کی دیوار سے کود کر اندر آ گیا. جب وہ داخل ہوئے داؤد علیہ السلام کے پاس تو ان سے گھبرا گئے. پھر لوگوں نے کہا، ڈرو نہیں، ہم 2 جھگڑنے والے اہل مقدمہ ہیں، ہم میں سے ایک نے دوسرے پر زیادتی کی ہے، تو آپ ہمارے درمیان فیصلہ کر دیں، حق کے ساتھ بے انصافی نہ کریں اور سیدھے راستے کی طرف ہماری رہنمائی کریں. بے شک میرے اس بھائی کے پاس 99 دمبیاں ہیں. دمبیاں موٹے موٹے بکرے کو بولتے ہیں، اوکے. 99 ہیں اور میرے پاس صرف ایک دمبی ہے. اس نے کہا کہ وہ بھی میرے حوالے کر دے. اس نے مجھے گفتگو میں دبایا. داؤد علیہ السلام نے کہا، واقعی اس نے تیری دمبی مانگ کر ظلم کیا ہے. دیکھو کیا یہ الفاظ سنو غور سے. اس نے مجھے گفتگو میں دبایا. داؤد علیہ السلام نے کہا، واقعی اس نے تیرے دمبے مانگ کر ظلم کیا ہے کہ اپنے دمبیوں کے ساتھ ملا لے. اور بے شک اکثر شریک ایک دوسرے پر زیادتی کیا کرتے ہیں، سوائے ان کے جو ایمان لائے، انہوں نے نیک عمل کیے، ایسے لوگ بہت کم ہیں. سامنے آ گئی بات. محل کے پیچھے سے کود کر آئے اور فیصلہ بتایا، ہمارا مقدمہ پورا کرو. مقدمہ لائے تھے کہ ایک کے پاس 90 بکریاں تھیں، ایک کے پاس ایک تھی. جو 90 جس کے پاس ہیں وہ کہتا ہے کہ تیرے پاس ایک ہی تو ہے نا، مجھے دے دے. کیا کرے گا ایک لے کے؟ دے دے مجھے. اور میں بھی بولتی ہوں نا، اتنے سارے جھاڑ ہیں، کوئی جھاڑ لاتا تو دے دو نا جھاڑ تھوڑا. مطلب یہ آیتوں کو سوچ کر میں اپنے آپ کو کنٹرول کرنے لگی نہ، میرے میں وہ عادت تھی، اللہ معاف کر دے. اور داؤد علیہ السلام نے خیال کیا کہ ہم نے کچھ اسے آزمایا ہے. اب یہ اللہ تعالیٰ نے کیوں بھیجے؟ آپ کو یہاں پہ قصہ لکھا نہیں ہے. کوئی بول سکتے ہیں قصہ؟ ہاں، سلیمان علیہ السلام کو وہ الگ ہے، وہ الگ. داؤد علیہ السلام بادشاہ تھے، کئی بیویاں تھیں. ان کا دل کسی عورت پہ آ گیا، کسی کی عورت پہ آ گیا. اس کی ایک بیوی تھی، وہ عورت پہ ان کا دل آ گیا. ان کے پاس کئی بیویاں انگنت تھی، تب نہیں آیا تھا کتنے بیویاں کرنا، تب انگنت بیویاں تھے، اوکے. اتنے رہنے کے باوجود ایک بیوی کے اوپر دل آ گیا ان کا، تو اسے میں نکاح کر لوں. تو اللہ تعالیٰ نے یہ فیصلہ بھیجے، 99 بکریاں اور ایک بکری کا قصہ بھیج کر ان کے دل کو احساس کرائے کہ تمہارے پاس آلریڈی 99 ہیں. ان کے منہ سے ہی انہوں نے کہا وہ ظلم کر رہا ہے، زیادتی کر رہا ہے. تو اللہ ان کو سمجھائے، تو ظلم کر رہا ہے، تو زیادتی کر رہا ہے. ٹھیک ہے. دیکھیے غفور میرے اور آپ کے آگے کئی چیزیں آ رہی ہیں، ہم سمجھ نہیں پا رہے ہیں.
تو اس نے اپنے رب سے مغفرت طلب کی، یہی بھی سجدہ ہے، اور جھک کر سجدے میں گر گیا، بس ہم نے بخشش دی اس کی یہ الغز، بے شک اس کے لیے ہمارے پاس قرب اور اچھا ٹھکانہ ہے۔ دیکھو سجدہ شکر نبیوں نے کیا ہے، سجدہ شکر نبیوں نے کیا ہے، معافی مانگ کر رو کر سجدے میں گر گئے، جا کر وضو بنا کر، ٹوائلٹ کو جا کر وضو بنا کر آرام سے آ کر سجدہ نہیں کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بہت اچھی چیز سکھا ہے، سجدہ شکر کچھ بھی ہو جائے فوراً ہم گر جاتے، کچن میں پکاری ہوتی ہوں، کوئی خبر آتی ہے، کچھ ہوتا ہے، یا میری کلاس میرا بیان میں سنتے رہتی ہوں، تو کبھی کچھ ایسی بات آتی ہے، شکر ہے اللہ میں کرنا چاہتی ہوں، میں کیوں شکر منہ سے کروں، سر جھکا کر میں سجدہ کر کے، شکر ہے اللہ آپ نے اتنا سارا علم دیا، شکر ہے اللہ سب تک پہنچا رہا ہے، شکر ہے اللہ، شکر کرتے رہو، سجدہ شکر لازم ہے۔ کر رہے ہو؟ کون کون کر رہے ہو؟ سب کر رہے ہو، سبحان اللہ، سجدہ شکر سب کر رہے ہیں۔ سجدہ شکر کے لیے وضو کی ضرورت ہے؟ سجدہ شکر کے لیے قبلے کی ضرورت ہے؟ اوڑھنے کی ضرورت ہے؟ جس حال میں رہتی ہوں حال میں کرنا، مگر جنابتی کی حالت میں نہیں، حیض کی حالت میں نہیں، بولتے وقت دائی صحیح کلام کرنا، نہ سامنے والا غلط کرے تو ابال ہمارے پر آئے گا۔ آئے داؤد علیہ، ٹھیک ہے، آئے داؤد علیہ، دیکھو انہوں نے غلطی کی ہے نا، دل میں ایک نبی ہیں، اللہ والے ہیں، کوئی بھی پاک نہیں ہے، کوئی بھی پیور نہیں ہے، ہر کوئی غلطی کرے گا، نبیاں بھی، ولیاں بھی، انسان بھی، صالحین بھی، صدیقین، شہداء، سب غلطی کریں گے، مگر اللہ تعالیٰ کے جب بندے پورے ہو جاتے ہیں، ان سے اگر کوئی غلطی ہوتی ہے اللہ پیار سے اسے رجا دیتا ہے۔ ایک ایگزامپل ہے یہ، الحمدللہ۔ اے داؤد علیہ السلام، بے شک ہم نے تجھے بنایا زمین و ملک میں نائب، سو تو لوگوں کے درمیان حق انصاف کے ساتھ فیصلہ کر، اور اپنی خواہش کی پیروی نہ کر، تیرے دل میں خواہش ہو رہی ہے نا وہ بیوی کر لوں، وہ نہ کر، وہ تجھے بھٹکا دے گا اللہ کے راستے سے۔ کون؟ شیطان۔ بے شک جو لوگ اللہ کے راستے میں بھٹکتے ہیں میں ان کے لیے سخت عذاب ہے۔ اللہ کے راستے سے جو بھی بھٹکے گا، دیکھو کیوں ہمیں ضد ہے بزرگان دین سے محبت ہے۔ ہاں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام، بولو رشما۔ نبیوں سے غلطی ہوتی تھی، گناہ نہیں ہوتا تھا۔ جی باجی یہ سوال کر رہے اس لیے پوچھ رہے آپ کو۔ ہاں، نبیوں سے غلطی ہوتی ہے، گناہ نہیں کرتے تھے۔ گناہ نہیں ہوتا۔ گناہ کس کو کہتے ہیں؟ جان کے کرنے کو کہتے ہیں، جان بوجھ کے جو کرتا ہے اس کو گناہ کہتے ہیں۔ اب میں جان بوجھ کے کروں گی تو ان سے گناہ بھول ہوگا، ہوتی تھی۔ وہ غلطی جی ان انجانے سے میں بھول ہوتی ہوتی ہے تھی تو نا باجی۔ وہ غلطی ہوتی ہے۔ ہاں اب شہد آپ نے جان کے نہیں کہا اللہ تعالیٰ کے نبی نے کہ میں نہیں کھاؤں گا، شہد نہیں پیوں گا، میں نے حرام کر لیا، جان کے نہیں کرے، جان بوجھ کے اللہ بولا ہے اس کے باوجود کریں گے تو غلطی، گناہ۔ جی باجی، میوٹ کر دیں مہربانی۔ جی ان کے لیے سخت عذاب ہے اس پر کہ انہوں نے روز حساب کو بھلا دیا۔ ہم نے آسمان اور زمین اور اس کے درمیان ہے باطل نہیں پیدا کیا ہے۔ یہ دیکھو ربنا زیادہ سے زیادہ پڑھا کرو کیونکہ آپ لوگوں کو یاد رہے گا۔ وما خلقنا السماء والارض وما بینہما باطلا، اس میں ربنا میں آتا نا، ربنا میں بھی آتا ہے نا، ہم نے زمین و آسمان ایسے ہی باطلا نہیں بنایا ہوا ہے، ایسے ہی مطلب ہمیں بنائے ہیں حساب کتاب دینے کے لیے، ہم دنیا بنائے ہیں تمہیں جنت دینے کے لیے، ٹیمپرری سامان دے کے آزمانے کے لیے، دنیا ایسے بیکار کا نہیں بنا کر چھوڑ دیے، دنیا میں جا کر دوسروں کے پاس جا کے کھڑ جاؤ نہیں، میرے علاوہ کوئی نہیں ہے۔ یہ زن یہ گمان ہے ان لوگوں کو جنہوں نے کفر کیا، بس خرابی کافروں کے لیے آگ سے کیا ہم کر دیں گے ان لوگوں کو جو ایمان لائے انہوں نے اچھے عمل کیے، ان لوگوں کی طرح جو زمین میں فساد پھیلاتے ہیں۔ زمین میں فساد پھیلانا بہت بڑا گناہ ہے، فساد بالکل بھی نہ پھیلائے گا کہ ہم پرہیزگاروں کو کر دیں گے بدکاروں کی طرح۔ دیکھو اللہ تعالیٰ کیا بول رہے ہیں، کیا ہم پرہیزگاروں کو کر دیں گے کیا بدکاروں کی طرح؟ پرہیزگار اللہ کے کتنے قریب ہیں، اللہ بدکاروں سے دور رکھتا ہے۔ ہم نے آپ کی طرف ایک مبارک کتاب نازل کی تاکہ وہ اس کی آیت پر غور کریں، تاکہ عقل والے نصیحت پکڑیں گے۔ ہم نے داؤد علیہ السلام کو سلیمان عطا کیا، بہت اچھا بندہ ہے، اتنی اچھی تعریف کرتے ہیں، بہت اچھا بندہ ہے، اللہ ایسا ہمارے لیے بول دے، یہ بہت اچھی بندی ہے،
اللہ تو ہمارے لیے بول دے یہ بہت اچھے بندے ہیں، اللہ ہمارے لیے بول دے بہت اچھے بندے ہیں، اللہ تو بتا دے۔ وہ اللہ کی طرف رجوع کرنے والا ہے۔ کون اچھے ہوں گے؟ جو اللہ کی طرف رجوع کرتے ہیں، اللہ کی طرف جھکتے، اس کا نام آتے ہی خم ہوتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کے آگے نہیں جھکاتے ہیں، اللہ کے سوا کسی اور کو نہیں پکارتے ہیں، نہ دعا کچھ مانگتے ہیں اللہ کے علاوہ، تو وہ رجوع کرنے والے ہیں، ان کی تعریف اللہ کرتا ہے۔ وہ وقت یاد کرو جب شام کے وقت اس کے سامنے پیش کیے گئے اصیل عمدہ گھوڑے۔ اصیل گھی معلوم ہے؟ میں بڑے شوق سے کھاتی ہوں دبئی کا، کبھی کینیڈا سے آتا اصیل گھی۔ اصیل گھی کا مطلب پیور گھوڑے، گھوڑے عمدہ گھوڑے۔ تو اس نے کہا بے شک میں نے اپنے رب کی یاد سے غافل ہو کر مال کی محبت کو دوست رکھا، یہاں تک کہ سورج چھپ گیا، پردہ ہو گیا، مغرب میں گھوڑوں کو میرے سامنے پھیر لاؤ، پھر ان کی پنڈلیاں اور گردنوں پر تلوار سے ہاتھ صاف کرنے لگا۔ مطلب سلیمان علیہ السلام ہر چیز کا ایک بناتے تھے نا گروپس گینگ، جیسے گھوڑوں کو منگوایا تھا، آرڈر کرے تھے، وہ گھوڑے آئے تو عصر کے ٹائم پہ آئے، گھوڑوں کو چیک کرنے کے لیے یہ ذرا مصروف ہو گئے۔ تب ٹائم ہاتھ میں گھڑی نہیں تھی، تب واچ اوپر لگی نہیں ہوتی تھی، وقت پتہ نہیں چلتا تھا جلدی۔ آج ہمارے سامنے گھڑیاں ہی گھڑیاں ہیں، ٹائم دیکھ کر بھی پڑھیں گے بعد میں، یہ ختم کر کے ہم پڑھ لیں گے، اوکے؟ ہم پڑھیں گے بعد میں۔ کیوں ہم بات کرتے تھے دھوپ کالے میں؟ دھوپ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذرا تاخیر کر کے پڑھو کہا ہے، اس وجہ سے ورنہ نہیں کرتے تھے ہم، ٹھیک ہے؟ تو عصر کا ٹائم ہو گیا، گھوڑے آئے، ان کے عصر کی نماز چلے گی، ان کو غصہ آ گیا، یہ گھوڑوں کی وجہ سے میری عصر کی نماز گئی، لاؤ ان کو، لاؤ کاٹو، ان کی ٹانگیں پورے کاٹ کے ختم کر دو، ان کو ٹکڑے ٹکڑے بنا دو، ان کو، ان کی وجہ سے ہوا ہے۔ ہم لوگوں کو کہتے ہیں نہیں با ذرا بات کریں گے بعد میں پڑھیں گے، چھوڑو کتنا پڑھتی ہے نا، پڑھ کو تھک گئے، بجی او بجی، چھوڑو کلی ولی کرو بعد میں کریں گے، نہیں، کاٹ کو ٹکڑے بنا کر کھا لیے، تقسیم کر دیے، گھوڑے کو کھا سکتے ہیں، گھوڑے کو کھا سکتے ہیں، اونٹ کو اگر کھائے تو وضو بنانا ضروری ہوتا ہے۔ اور البتہ ہم نے سلیمان کی آزمائش کی، سلیمان علیہ السلام کو اللہ نے آزمایا، تو مجھے اور آپ کو آزمائیں گے۔ عصر کے ٹائم پہ کوئی آپ کے فیوریٹ رشتہ دار آ جائیں گے، کہ فیوریٹ کوئی کام آ جائے گا، فیوریٹ کمرشل میں کپڑے پڑے ہوں گے، فیوریٹ ایم جی روڈ کو جانا پڑے گا، فیوریٹ تھیٹر کو جانا پڑے گا، کچھ نہ کچھ کام آتا کب ہے؟ عصر کے ٹائم پہ۔ یہ مثال کیوں دی گئی عصر کی؟ کیونکہ ہم سب میں اللہ تعالیٰ قرآن کریم میں کہتا ہے بیچ کی نماز کی حفاظتی کرو، جب تم مرو گے خبر کے اندر تمہیں سورج ڈھلتا ہوا ہوگا، یعنی عصر ہی ہوگی، جب بھی دفناؤ گے عصر ہی ہوگی۔ جب اللہ کی دلیلوں سے پتہ چلتا ہے تو ہم عصر کی نماز کو نہیں غافل رہو۔ کوئی آ گئے کچھ ہو گیا، گھوڑوں کو کاٹ کے ٹکڑے بنا کے کھا گئے، تقسیم کر ڈالے، تو یاد رکھو سلیمان علیہ السلام کی اس چیز کو کہ ہم اپنے آپ کو تیار رکھیں، عصر کی نماز نہ چھوڑیں۔ اور ہم نے ان کے تخت پر ایک ڈھر ڈالا، کرسی ہی جسدہ، اس کے تخت پر ایک دھڑ ڈالا، اس نے اللہ کی طرف رجوع کیا، اس نے کہا اے میرے رب مجھے بخش دے، ایسی معافی مانگ لی، ایک نماز کی دیری ہوئی معافی مانگ لی، اور مجھے ایسی سلطنت عطا فرما دے جو میرے بعد کسی کو سزا اور میسر نہ ہو۔ اے اللہ میں نے گناہ کی بات کہی جب مجھے علم نہیں تھا، تب میں نے دعا مانگی تھی، جیسا علم تو مجھے ذرا کسی کو نہ دے بولی تھی، معاف کر دے، میرے سے زیادہ سب کو علم عطا فرما، آنے والے نسلوں کو عطا فرما، ہمارے نسلوں کو عطا فرما، دوسروں کو پہنچانے والا بنا دے، بے شک تو ہی عطا کرنے والا ہے۔ پھر ہم نے مسخر کر دیا اس کے لیے ہوا کہ جہاں وہ پہنچنا چاہتا تھا، اس کے حکم سے نرم نرم چلتی ہے، تمام جنات تابع کر دیے، عمارت بنانے والے، غوطہ مارنے والے، غوطہ مارنے کا مطلب سمندر کے اندر غوطہ مار کر موتیاں خزانے سب لا کر دیتے تھے جنات، کس کو؟ سلیمان علیہ السلام کو، اور دوسرے زنجیروں میں جکڑے ہوئے، یہ ہماری عطیہ ہیں، اب تو احسان کر یا رکھ، چھوڑ حساب کے بغیر، تم میں سے کچھ حساب نہ ہوگا، بے شک اس کے لیے ہمارے پاس البتہ قرب ہے اور ٹھکانہ ہے۔ قرب کا مطلب کیا ہے؟ میں نبیوں کے بارے میں بہت غور سے پڑھ کے میں نے اپنے دین کو اپنے انداز پکڑا ہے۔ قرب کا معنی قریب ہونا، اللہ کے، اللہ تعالیٰ قرب ہونے کے لیے کہتا ہے، ابھی آپ قرب ہوتے ہو،
کبھی نماز پڑھنے کے بعد گردن جھکا کے بیٹھ کے تسبیح پڑھتے ہو یا بابا جی کے یہاں جا کر میں پڑھتی تھی ویسے پڑھتے ہو؟ ہاں پڑھ رہے ہو؟ قرب کرو، اللہ کے ساتھ قرب حاصل کرو، اور اچھا ٹھکانہ ہے، اور اچھا ٹھکانہ ہے تمہارے لیے اگر کرو گے تو محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور یاد کریں آپ ہمارے بندے ایوب کو، جب اس نے اپنے آپ کو پکارا کہ مجھے شیطان نے ایذا اور دکھ پہنچا ہے، آپ بھی کیا کہنا اللہ تعالیٰ سے، کیسے کہنا، اے اللہ شیطان سے مجھے ایذا پہنچا ہے، یہ دنیا سے تکلیف پہنچی ہے مجھے۔ انہوں نے فرمایا زمین پر مار اپنا پاؤں، برجلی کا، اپنا پاؤں، کس کو بولے؟ موسیٰ علیہ السلام کو کیا بولے؟ عصا مارو۔ اور اسماعیل ذبیح اللہ کیا مارے؟ پاؤں نہیں مارے، پاؤں مارنے کی جگہ جبریل علیہ السلام پر مارے، جبریل علیہ السلام پر مارے۔ اب یہاں پہ ایوب علیہ السلام کیا مار رہے ہیں؟ اپنا پاؤں مار رہے ہیں، دوسروں کا پاؤں نہیں، اپنا پیر مارے۔ غور سے دیکھو، دیکھو، اور کز زمین پہ مار، برجلک اپنا پاؤں، جھوٹ بات ہو جاتی ہے اگر میں دلیل نہ دوں اس میں۔ رجلک پاؤں کس نے مارا؟ ایوب علیہ السلام نے۔ یہ نیا سبق میں لائے نا آپ کو، نہیں اس پہ غور کرے تھے آپ۔ غسل کے لیے ٹھنڈا اور پینے کے لیے شیرین پانی ہے۔ الحمدللہ اللہ تعالیٰ مجھے پلائے اور لے کر گئے، واقعی شیرین ہے، بہت اچھا ہے، بہت گہرا ہے، بہت گہرا، آدھا دن لگ جاتا اترنے کے لیے، وہ جو زمین کے اندر جانا پڑتا ہے، وہ بوڑی جو آج بھی ہے، وہ بوڑی آج بھی ہے، آج بھی پانی لوگ سارا دن جا کر مشکل پڑھ کے لا کے شفا کے لیے لے جاتے ہیں۔ عمان کے باہر شیرینی پانی، ایسا لگ رہا ہے میں یہاں پہ بیٹھی ہوں، وہاں پہ ہوں، وہ سب جو کرتے تھے نظارے۔ قرآن کریم پڑھنے کے بعد دعا کرو، یہ سارے نشانے اپنے آنکھوں سے دکھائے، ایسا لگے گا جو قرآن میں جو جو دنیا میں سب ہمارے آنکھوں کے سامنے نظر آتا رہتا ہے۔ یہ اللہ کی شان ہے، دعا کرو اس سال ہم سب کو اللہ تعالیٰ یہ ساری نشانیاں دکھائیں کہ کہاں کیا عبرت کے لیے گھومے پھریں اور دیکھیں کہ کیا اللہ نے ان کا شر کیا ہے۔ اس کے لیے نہیں کہ جا کر بغداد شریف کو جا کر مانگنے کے لیے، کربلا کو جا کر مانگنے کے لیے، اس کے لیے نہیں، یہ ساری نشانیاں دے کر اللہ تعالیٰ کے اوپر ایمان اور پختہ بڑھ جاتا ہے۔ اور ہم نے اسے اس کے اہل خانے اور ان کے ساتھ ان جیسے اور بھی عطا کیے۔ یہ ہماری طرف سے ایک رحمت تھی۔ اور عقل والوں کے لیے نصیحت ہے، اپنے ہاتھ میں اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے۔ دیکھو انہوں نے بیماری کی حالت میں، غصے کی حالت میں اپنی بیوی کو بولے تھے تجھے 100 کوڑے مارتوں، 100 کوڑے مارتوں، تو اللہ تعالیٰ اس کا دیکھو، بیوی اتنی خدمت کی، بال کاٹ کے دے دی، سب چھوڑ کے چلے گئے، ایسا کو چھوڑ کے گئے نہیں، تو کیسے مارو گے ایوب تم؟ ہاں کیسے مارو گے ایوب؟ 100 کوڑے، اس کو جھاڑو لے لو، جھاڑو کے باریک باریک 100 کاڑیاں لے لو، لے کر ایک ضرب مارو، ایک بار ہی مار ڈالو، تمہیں 100 کوڑے مار ڈالے۔ کیا غفور رحیم ہے، کیا پیار کیا ہے عورتوں کو، کیا رحم کیا ہے، کتنا عظیم ہے کہ عورتوں کو اتنی اس میں نیکیاں دے کر جنت کو لے چلا جائے گا رب العالمین۔ بہت پیارا ہے رب۔ دیکھو جھاڑو لے، اپنے ہاتھ میں جھاڑو لے، دیکھسن جھاڑو، فدرب اسے مار، اس کو، قسم نہ توڑ، قسم نہ توڑ، قسم نہ توڑ، کوئی قسم نہ توڑ۔ بے شک ہم نے اسے صابر پایا اور اچھا بندہ، بے شک اللہ کی طرف رجوع کرنے والا، ہمیشہ اواب۔ اواب دیکھو نبیوں کو آتا ہے، اگر آپ رجوع کر لو گے ان کے ساتھ رہو گے جنت میں۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے بندے ابراہیم کو یاد کرو، اور اسحاق کو یاد کرو، یعقوب کو یاد کرو، جو ہاتھوں والے، آنکھوں والے، علم و عمل کی قوتوں والے تھے۔ کیا تھا ان کے پاس؟ ہاتھ تھے، آنکھیں تھے، آنکھوں سے دیکھتے تھے، مر رہے ہیں، ہاتھ تھے، ہاتھوں سے عمل کرتے تھے۔ دیکھو کتنی عظیم بات ہے، یہ نبیوں کے پاس کیا تھا؟ ہاتھ تھے اور آنکھیں تھے۔ ہم ہاتھوں کے لنگڑے ہیں، آنکھوں کے اندھے ہیں، ہاتھ رہ کر بھی ہاتھ نہیں ہے، آنکھ رہ کر بھی آنکھ نہیں ہے، دل رہ کر دل بھی اندھا ہے، دل بھی اندھا ہے۔ ہم نے انہیں ایک خاص صفت سے خاص کیا۔
اور یاد ہے آخرت کے گھر کی، بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے اچھے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں اسماعیل علیہ السلام کو، الیاسا، ذوالکفل، اور یہ بے شک وہ ہمارے نزدیک سب سے اچھے چنے ہوئے لوگوں میں سے تھے۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم یاد کریں اسماعیل علیہ السلام، الیاس کو، ذوالکفل کو، یہ تمام ہی سب سے اچھے لوگوں میں سے تھے۔ یہ ایک نصیحت ہے، البتہ پرہیزگاروں کے لیے اچھا ٹھکانہ ہے۔ ہمیشہ رہنے کے باغات ہیں جن کے دروازے ان کے کھلے ہوئے ہوں گے، ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے اور ان پر منگوائیں گی، ایسا لگتا ہے کہ سو جائیں۔ اللہ ہمیں لمبی عمر دے ایمان کے ساتھ اور عمل اچھے نہیں کرا لے، ہمیں بھی اواب بنا لے، اللہ ہمیں بھی اواب بنا لے، ہمیں بھی اواب بنا لے۔ ان میں تکیہ لگائے ہوئے ہوں گے، ان میں منگوائیں گے میوے، بہت سے اور مشروبات، پینے کی چیزیں، اور ان کے پاس نیچی نگاہ والی باحیا ہم عمر عورتیں ہوں گے۔ اب ہر عورتوں کو شک ہے، گلا ہے، شکوہ ہے، میرا شوہر 2 سال پرانا دو بڑا ہے، میرا شوہر 5 سال بڑا ہے، میرا شوہر 10 سال بڑا ہے، میرا شوہر 11 سال بڑا ہے، اس کی سوچ الگ ہے، میری سوچ الگ ہے، وہ الگ ہے، ہم الگ ہیں۔ یہ کوئی گلا جنت میں نہیں ہوگا، صبر کر لو، جو ملا ہے آخرت میں ہم عمر ہوگا۔ ہم عمر کیسے ہوتے ہیں؟ جب میری سہیلی آتی ہے تو میں کیا کرنے لگتی ہوں؟ میں ہنستی ہوں، باتیں کرتی ہوں، مستی کرنے لگتی ہوں۔ ہم عمر جب ہوتے ہیں تو بات الگ آ جاتی ہے، ذرا بڑوں کے ساتھ ادب ہوتا ہے، چھوٹوں کے سامنے بڑپنا ہو جاتا ہے۔ اب 2 چیز کٹتی کب ہے؟ ہم عمری میں۔ ہم عمری مذاق، مستیاں، ہاتھ ملانا، مستیاں کرنا، کبھی پیر ملا لیں، کبھی مستیاں، کبھی پیر لگا لیں، یہ سب محبتوں میں ہوتا ہے، سمجھے؟ ہم عمر یعنی کہ وہ کیسے دل لگیاں ہوں گی شوہر کے ساتھ، ارے بھی تم بڑے نہیں، ہم بڑے نہیں، تم بھی ٹھیک، ہم بھی ٹھیک، یہاں پہ کچھ کرو میں بڑا، کچھ کرو میں بڑا، کچھ بولو میں تمہارے سے بڑا، کچھ بولو، ہر بات میں میں بڑا۔ وہ بڑا بڑا بڑا، اللہ ایک ہی بڑا ہے، سنتے ہی نہیں ہے، اللہ سب کو ہدایت ہے۔ اور یہ ہے جس کا تم سے وعدہ کیا جاتا ہے روزے۔ ہم عورتیں بھی کہتے ہیں ہم بڑے، مرد کہتے ہیں وہ بڑے، ہم کہتے ہیں ہم بڑے، وہ کہتے ہیں وہ بڑے، کبھی ہم دال کے بڑے، کبھی ہم ماش کے بڑے۔ یاد رکھ لو، بڑے بڑے نہ بولا کریں، ہم سب عاجز رہیں، سب مل کے عاجز ہو جائیں۔ بے شک یہ ہمارا رزق ہے، اس کو کبھی ختم نہ ہوگا، یہ جزا، اور بے شک سرکشوں کے لیے بڑا ٹھکانہ ہے، یعنی جہنم جس میں وہ داخل ہوں گے۔ اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار، اللہم اجرنا من النار۔ یہ اشرا صرف رونے کا، اور خوب جسم کو بہت تکلیف ہوگی اب۔ سو برا ہے فرش، اس کی آرام گاہ، یہ کھولتا ہوا پانی پیپ ہے۔ اللہم انی اعوذ بکا من حمیم و غساق، اللہم انی اعوذ بکا من حمیم و غساق، اللہم انی اعوذ بکا من حمیم و غساق۔ پس اس کو چکھو، پس اس کو چکھو، اس کے علاوہ اس کی شکل کی کئی قسمیں ہوں گی۔ یہ ایک جماعت ہے تمہارے ساتھ جہنم میں داخل ہو رہے ہیں، انہیں کوئی فراغی نہ ہوئی، بے شک جہنم میں داخل ہونے والے ہیں۔ وہ کہیں گے بلکہ تمہیں کوئی فراغی نہ ہو، بے شک تم میں ہمارے لیے مصیبت آگے لائے ہو۔ سو برا ہے ٹھکانہ، وہ کہیں گے اے میرے رب، جو ہمارے لیے مصیبت آگے لایا ہے تو جہنم میں ان کے لیے عذاب 2 چند کر دے۔ اور وہ کہیں گے ہمیں کیا ہوا، ہم دوزخ میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے تھے۔ غور سے سننا، کل ہم پڑھے تھے، میں پڑھ کے بھیجی ہوئی ہوں، ریکارڈ شاید آئے گا آپ کو۔ کہتے ہیں ایک انسان کہتا ہے، ایک میرا ساتھی تھا اللہ تعالیٰ، میرا ایک دوست تھا، جانشین تھا، میرا جان سے پیارا تھا، وہ بولتا تھا قیامت ہوگی کیا، ایسا ہوگا کیا، ایسا کریں گے کیا، اللہ تعالیٰ کہتا تھا تو بول لے کر ہے، تو فرشتے بولتی دیکھنا چاہتے ہو بیچ جہنم میں، آؤ دیکھو، تو جھانک کر دیکھتے ہیں وہ بندہ جنت میں سے جہنم کے بیچ میں جل رہا ہے۔ فوراً کہہ اٹھتا ہے بندہ، قریب تھا میں جہنم کے، اللہ نے مجھے بچا لیا، ابھی بھی ہم قریب ہیں جہنم کے، اللہ ہمیں بچا لے۔ اور پھر یہاں پہ کیا بات ہو رہی ہے دیکھو، ہم دوزخ میں ان لوگوں کو نہیں دیکھتے جنہیں ہم برے لوگوں میں شمار کرتے ہیں۔ جہنم میں کوئی کہے گا میرا ایک ساتھی تھا، ہم اسے بڑا فقیر سمجھتے تھے، بڑا حقیر سمجھتے تھے، بہت برا سمجھتے تھے، دیکھو جہنم میں دکھ نہیں رہا ہے، یا کہیں بھی نظر نہیں آ رہا ہے، دیکھو وہ کہاں ہے، وہ کہاں ہوگا؟ جنت میں۔ کس کو وہ صحابہ کو فقیر سمجھتے تھے،
بلال حبشی، عمار، ان سب کو فقیر، قوابہ، سب کو جلایا کاٹا مارا. اس کے بعد آج بھی جو فقیر لوگوں کو حقیر جانتے ہیں دین میں، قرآن کے کام کرنے والوں کو حقیر جانتے ہیں. قرآن چھوڑ کر دوسری کتابیں پڑھانے والے بڑے امیر ہیں، قرآن والے فقیر ہیں. ٹھیک ہے، ہم فقیروں کے ساتھ ہی رہیں، کیونکہ فقیر ہی جنت میں جائیں گے زیادہ تر. ٹھیک ہے، تو وہاں سے دکھایا جاتا ہے کہ وہ جنت میں رہتے ہیں. وہ کبھی دین والے کو کبھی حقیر نہ جانو. وہ غریب ہوگا، پیسہ نہیں ہوگا، مال نہیں ہوگا، کچھ نہیں ہوگا، اس کے پاس رب العالمین ہوگا اور اس کے خزانے ہوں گے. کہ ہم نے انہیں ٹھٹے میں پڑھا تھا، ہنس رہے تھے. ان سے ہماری آنکھیں بے شک اہل دوزخ کے باہمی جھگڑنا بالکل سچ ہے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم اس کے سوا نہیں کہ میں ڈرانے والوں میں ہوں. اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، وہ یکتا ہے، زبردست ہے. دیکھو، اللہ کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. دعا کیا ہے؟ دعا کیا ہے؟ دعا ایک عبادت ہے. سورہ فاتحہ لفظ کیا آنا تمہاری زبانوں پہ؟ دعا کیا ہے؟ دعا ایک عبادت ہے. بار بار دعا مانگنا. جو بار بار دعا نہیں مانگتا وہ عبادت نہیں کرتا، تکبر کرتا ہے. اور عبادت اب ہم جا کر بزرگان دین کے پاس مانگیں گے، آپ بیٹا دو، آپ رزق دو، آپ میری بچی کی شادی کرا دو. قرآن کریم میں کتنے بار اللہ نے کہا کھجور کے سنو غور سے سنو، کان لگا کر سنو. جن جن کو تم شریک بناتے ہو، کیا ایک مکھی بنا سکتے ہیں؟ سارے پورے مل کر اڑتی ہوئی مچھی کو پکڑ سکتے ہیں کیا؟ پھر اللہ تعالیٰ کہتا ہے کھجور کے اوپر جو چھلکا ہے، گٹلی کے اوپر کا چھلکا بنا سکتے ہیں کیا؟ جیسے میں تارے بنایا، چاند بنایا، آسمان بنایا، بولو ان کو آسمان کا ایک ٹکڑا بنائیں. تمہارے پیروں مرشدوں کو، مورتیوں کو، میرے علاوہ جتنے شریک کرتے ہو، سب کو پوچھو کیا بنا سکتے ہیں. کوئی بنایا ہے؟ کوئی بنایا؟ آپا آپ کتنے درگاہوں کو جاتے ہو، میں کتنے درگاہوں کو جاتی. کوئی مزار کھول کے آئے؟ سب معرفت کے پالے جھوٹ جھوٹ بولتے رہے. کھول کر کوئی خبر کے آ گیا، وہ سچ بات ہو جائے گی. خبر کھول کے آئیں، بیٹا اندر سے نکال کے دیں، اندر سے رزق نکال کے دیں، اندر سے جو دینا دے. یہ سب اللہ نے قرآن کریم میں بار بار کھل کے پوچھ رہا ہے. تم جانوروں سے بدتر ہو، قرآن کی کیا کتے سے بھی بدتر ہو، جانوروں سے بھی بدتر ہو. جب سمجھایا جا رہا ہے، سمجھ مجھے بھی کہا، ہم سب کو کہا ہے، ساری امت کو کہا ہے، ساتھ میں بھی ہوں، میں بھی ایک کتا ہوں. اللہ مجھے کتے سے نکال کر نبی کی امت بنا دے، ان کے طریقے پہ چلا دے، ان کے طریقے پہ چلا دے. آسمانوں کا زمین کا جو ان دونوں کے درمیان ہے، غالب بڑا بخشنے والا ہے. آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں یہ ایک بڑی خبر ہے قیامت. تم اس سے بے پرواہ ہو قیامت سے، مجھے کچھ خبر نہ تھی. عالم بالا کی بلند قدر فرشتوں کی جب وہ باہم جگڑتے تھے، میری طرف اس کی سوا وہی نہیں کی جاتی کہ میں صاف صاف ڈرانے والا ہوں. یاد کرو جب تمہارے رب نے کہا فرشتوں کے کہ مٹی سے یہ ایک بشر پیدا کرنے والا ہوں، نائب ہے وہ. ہم سورہ بقرہ میں ڈیٹیل پڑھ چکے ہیں. پھر اسے درست کر دوں اور اس میں اپنی روح سے پھونک دوں. آپ ذرا غور سے دیکھ رہے تھے باجی ماں، جب میں نے کہا دیکھو دلیل آ گئی. اللہ تعالیٰ کہ پھر جب اسے درست کر دوں، اس پر اپنی روح سے پھونک دوں. اللہ تعالیٰ نے اپنی روح پھونکا ہے. اللہ تعالیٰ اپنی روح پھونکا ہے. ہمارے جسموں میں کیا ہے؟ اللہ کی روح. روح ایک امر ہے، اللہ کا آرڈر ہے. آپ کی روح کی عبادت کرو. روح کی عبادت کیا ہے؟ روح کی غذا کیا ہے؟ روح کو بھوکا نہیں مارو نا. روح کی عبادت کھانا ہے، جسم کی عبادت دنیا کا کھانا ہے. مگر طریقہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے. اسے درست کر دوں، اس میں اپنی روح سے پھونک دوں تو تم گر پڑو اس کے آگے سجدہ کرتے ہوئے. اس آیت پہ درگاہوں پہ مزار پہ جا کے دھڑک بول کے گر جاتے ہیں. اللہ نے کہا گر پڑو. اللہ نے کہا ہے کس کو؟ آسمان میں جب آدم علیہ السلام کو بنایا، فرشتوں کو گرنے کے لیے کہا تھا، انسانوں کو گرنے کے لیے نہیں کہا ہے.
ویسے آپ کی دلیل کے حساب سے بھی دیکھا جائے تو یہ فرشتوں کو گرنے کی، کس کو کہا گرنے کے لیے؟ دیکھو فقہو، کس کو کہا اللہ تعالیٰ نے؟ فرشتوں کو، گر پڑو. پس سب فرشتوں نے اکٹھا سجدہ کیا سوائے ابلیس کے، اس نے تکبر کیا اور وہ ہو گیا کافروں سے. اللہ نے فرمایا اے ابلیس، اس کو سجدہ کرنے سے تجھے کس نے منع کیا؟ روکا کس نے؟ اپنے ہاتھوں سے پیدا کیا کیا تو نے تکبر کیا اپنے کو؟ یا تو بلند درجے والوں میں سے ہے؟ اس نے کہا میں اس سے بہتر ہوں. اللہ پوچھتے تو کیوں نہیں سجدہ کیا؟ کیا تو آدم سے بلند ہے کیا؟ آدم سے بڑا ہے کیا؟ آدم علیہ السلام سے؟ ہاں اللہ، ہاں جواب دے رہا ہے اللہ تعالیٰ کو، ہاں میں بلند ہوں. تو نے مجھے آگ سے پیدا کیا مٹی سے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بس یہاں سے نکل جا، کیونکہ تو راندہ درگاہ میں ہے اور بے شک تجھ پر میری لعنت رہے گی. لعنت کا مطلب اللہ تعالیٰ، لعنت کا مطلب کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور، اللہ تعالیٰ سے جدا، اللہ تعالیٰ سے جدا، ٹوٹل جدا، پھر کبھی معاف ہو کے نہیں آئیں گے. روز قیامت تک دیکھا اے میرے رب مجھے اس دن تک مہلت دے جو مڑے اٹھانے لگے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا پس تو وقت معین کے وقت روز قیامت تک مہلت دیے جانے والوں میں ہے. دیکھا میرے تیری عزت کی قسم، مجھے تیری عزت کی قسم. دیکھو ہم کبھی اللہ کی عزت کی قسم کھاتے ہیں؟ کھایا کرو. اللہ کی شان کی قسم، اللہ کی جلال کی قسم، اس کی نور کی قسم، اللہ تو مدد فرما، میں دنیا میں عافیت کے ساتھ رکھ اور آخرت میں بھی جنت میں رکھ. دیکھا مجھے تیری عزت کی قسم ہے ان سب کو ضرور گمراہ کروں گا، ان میں سے تیرے مخلص خاص بندوں کے سوا. جن نے بھی کہہ دیا، ابلیس نے بھی کہہ دیا تیرے چند خاص بندے ہیں ان کے سوا دوسروں کو بہکاؤں گا. تیرے خاص بندوں کو بہکا نہیں سکتا. آپ کو بہکا پا رہا ہے؟ آپ تھک رہے ہیں، کیا ہو رہا ہے؟ بہکا پا رہا ہے؟ نہیں. اللہ خاص بندوں کو الگ بناتا ہے، چنتا ہے. اور میں سچ ہی کہتا ہوں میں ضرور جہنم بھر دوں گا تو سے اور ان سب سے تیرے پیچھے جو چلے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں میں تم سے تبلیغ قرآن پر کوئی اجرت نہیں مانگتا اور میں نہیں ہوں بناوٹ کرنے والوں میں سے. یہ قرآن نہیں ہے مگر تمام جہانوں کے لیے نصیحت ہے. اس کا حال تم ایک وقت کے بعد جلدی ضرور جان لو گے. مرنے کے بعد جان لو گے کہ قرآن کیا ہے. قرآن کیا ہے؟ حجت کرے گا. کس کے لیے؟ مومن کے لیے، مومن کے لیے. آخر دعوانا ہوں ان الحمد للہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین ان الحمد للہ رب العالمین. کسی کی نہیں چلتی. ہم لوگ عمل کرنا، توحید عمل. دیکھو صرف کوئی لوگ بات لے لیتے ہیں، عمل نہیں کرتے ہیں. بیٹے بیٹے میں پورا. دیکھو ایک بات یاد رکھو، کتنے بھی شرکیہ لوگ ہوں، انسان ہوں، مگر اللہ کے بندے ہیں. ان کو کوشش کرو بدلنے کی، ان کو کوشش کرو سمجھانے کی. باقی معاملہ اللہ ان سے بدلا لے گا. ہم ان سے کنارہ کشی کرتے ہیں، جب ہمارے پاس آ جاتے ہیں درس القرآن میں تو ان کو کوشش کرو. اللہ ہدایت دے کے بھیجتا ہے، اللہ تعالیٰ بھیجتا ہے. اللہ سے دعا کرو کہ اللہ ان سب کو شرک بدعت چھڑا دے. سے ہم اس میں ڈوبے ہوئے تھے، ہم کوئی پیور نہیں تھے، اللہ تعالیٰ نے ہمیں نکالا، اللہ ان کو بھی نکال دے. ٹھیک ہے. زبانی اب ہم لوگ کیا کرتے ہیں؟ عقیدہ، اللہ کے اوپر عقیدہ رکھتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے. عمل ضروری ہے. یہ ایسا پیارا سورہ ہے، میں کیا اس کی تعریف کروں کہ بس اللہ تعالیٰ ہمیں عطا کریں. اللہ ہمیں عطا کر دیں. سورۃ الزمر مکیہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. تنزیل الکتاب من اللہ العزیز الحکیم. انزلنا الیک الکتاب بالحق فاعبد اللہ مخلصا له الدین الا للہ دین الخالص.
یاد رکھو اللہ کے لیے عبادت خاص کرو، اس کے ساتھ جوڑو نہیں. کسی کو بھی اگر جوڑ دو گے تمہاری عبادت بیکار ہو جائے گی. جنت تو ناممکن ہے، اللہ نے کہہ دیا ہے. والذین اتخذوا من دونه اولیاء ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما هم فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. ان اللہ بے شک اللہ لا یہدی نہیں ہدایت دیتا من جو ہوا وہ کاذب جھوٹا. اللہ تعالیٰ جھوٹے کو ہدایت نہیں دیتے، ناشکرے کو کفارہ کو ہدایت نہیں دیتے. ہدایت دو لوگوں کو نہیں ملے گی، میری بات دماغ میں رکھ لو، آیت کو یاد رکھو. جھوٹے کو ہدایت نہیں ملے گی، ناشکرے کو ہدایت نہیں ملے گی. ہم جھوٹے ہیں، ہم ناشکرے ہیں، دو چیز سے نکلو باہر. لو اراد اللہ ان يتخذ ولدا لاصطفى مما يخلق ما يشاء سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكبر الليل على النهار يكبر النهار على الليل وسخر الشمس والقمر كل يجري لأجل مسمى ألا هو العزيز الغفار خلقكم من نفس واحدة ثم جعل منها زوجها وانزل لكم من الأنعام ثمانية أزواج. انعام کسے بولتے؟ چوپائے. ثمانیہ 8، ازواج 8 جوڑے. يخلقكم في بطون أمهاتكم خلفا من بعد خلق في ظلمات 3 ذلكم الله ربكم له الملك لا إله إلا هو أنا تصرفون إن تكفرون فإن الله غني عنكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى ثم إلى ربكم مرجعكم فينبئكم بما كنتم تعملون إنه عليم بذات الصدور إذا مس الإنسان ضر دعا ربه منيبا إليه ثم إذا خوله نعمة منه نسي ما كان يدعو إليه من قبل وجعل لله أندادا ليضل عن سبيله قل تمتع بكفرك قليلا إنك من أصحاب النار. أمن هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون إنما تذكر أولو الألباب قل يا عبادي الذين آمنوا اتقوا ربكم للذين أحسنوا في هذه الدنيا حسنة وأرض الله واسعة إنما يوفى الصابرين أجرهم بغير حساب. قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين وأمرت لأن أكون أول المسلمين. قل إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. قل الله أعبد مخلصا له ديني فاعبدوا ما شئتم من دوني قل إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم
وليهم يوم القيامة. ألا ذلك ألا ذلك هو الخسران المبين. لهم من فوقهم ظلال من النار ومن تحتهم زلل ذلك يخوف الله به عباده. يا عبادي فاتقون. اللہ ہم آپ سے ہی ڈرتے ہیں، آپ کے علاوہ کسی کو نہیں ڈرتے یا رب. والذین اجتنبوا الطاغوت أن يعبدوها وأنابوا إلى الله لهم البشرى وبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه أولئك الذين هداهم الله وأولئك هم أولو الألباب. أفمن حق عليه كلمة العذاب أفأنت تنقذ من في النار. لكن الذين اتقوا ربهم لهم غرف من فوقها غرف مبنية تجري من تحتها الأنهار. وعد الله لا يخلف الله الميعاد. ألم تر أن الله أنزل من السماء ماء فسلكه ينابيع في الأرض ثم يخرج به زرعا مختلفا ألوانه ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يجعله حطاما إن في ذلك لذكرى لأولي الألباب. أفمن شرح الله صدره للإسلام هو على نور من ربه وويل للقاسية قلوبهم ذكر الله أولئك في ضلال مبين. اللہ نزل احسن الحدیث. حدیث کا مطلب حدیث کا مطلب آپ پڑھ کے بول رہا ہے. میں حدیث کا مطلب پوچھ رہی ہوں جو تمہیں معلوم ہے وہ بولو. پڑھ کے کون بولے بولنے کے لیے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو نہیں بولتے، بات کہتے ہیں حدیث کو. حدیث نبوی بولتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کو. حدیث فرعون یعنی کہ کسی کی بھی ہو سکتی ہے اچھے بروں کی، مگر یہاں پہ احسن الحدیث بہترین. اللہ نزل بہترین کلام کیا ہے؟ قرآن. اللہ نزل اللہ نے اتارا ہے. احسن الحدیث اچھا کلام ہے. کیا میرے نبی کے زبان کا کلام اچھا نہیں تھا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبانی کلام بھی اچھا ہے، قرآن کریم کا کلام بھی اچھا ہے. سب سے بہترین ہے، بیسٹ 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 ہے. اللہ نزل اللہ نزل احسن الحدیث کتابا متشابہا مثانی تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد. أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون. كذب الذين من قبلهم
فأتاهم العذاب من حيث لا يشعرون فأذاقهم الله الخزي في الحياة الدنيا والعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون ولقد ضربنا للناس في هذا القرآن من كل مثل لعلهم يتذكرون قرآنا عربيا غير ذي عوج لعلهم يتقون ضرب الله مثلا رجلا فيه شركاء متشاكسون ورجلا سلاما لرجل ورجلا سلاما لرجل هل يستويان مثلا الحمد لله بل أكثرهم لا يعلمون إنك ميت وإنهم ميتون. اب جتنے جماعتیاں ہیں وہ اس بات کو نہیں مانیں گے. باجی کو یہی سمجھا رہی تھی نا, یہ آیت یاد رکھو, سورہ زمر کی آیت نمبر 30. بے شک آپ مرنے والے ہیں محمد صلی اللہ علیہ وسلم, اور بے شک وہ بھی مرنے والے ہیں جو تمہیں تنگ کریں, جو بھی ہیں. إنك ميت وإنهم ميتون ثم إنكم يوم القيامة عند ربكم تختصمون. ہو گیا سورہ, یہ جز ہو گیا, جز ختم کرتی نا, امانہ یہاں تک ختم کر کو پھر سورہ کریں گے, ٹھیک ہے. سورہ زمر, زمر کا مطلب لوگوں کا مجمع. ہر کوئی بولتا ہے ہم اللہ کو پیار کرتے ہیں مگر عمل نہیں کرتا. عقیدہ توحید, عقیدہ عمل. اللہ کے نام سے شروع کرتی ہے, نہایت مہربان نہایت رحم کرنے والے. اس کتاب کا نازل کیا جانا اللہ غالب حکمت والے کی طرف سے ہے. بے شک ہم نے تمہاری طرف یہ کتاب حق کے ساتھ نازل کیا ہے, بس اس کی عبادت کرو. عبادت اسی کے خاص کر کے یاد رکھو, عبادت خاص اللہ ہی کے لیے ہے. جو لوگ اس کے سوا دوست بناتے ہیں, دیکھو آپ تو بات کہتے ہو, یاد رکھو, خبردار, وارننگ. للہ دین الخالص, اللہ تعالیٰ کے پاس خاص دین ہے. خاص دین میں ہم کیا کہتے ہیں, نماز میں کیا کہتے ہیں, ان صلاتی و نسکی و محیایا و مماتی للہ رب العالمین. بولتے ہیں مگر عمل نہیں کرتے ہیں. عمل کریں گے تو آپ کامیابی پہ جائیں گے, اتنا مشکل ہے. اور جو لوگ اس کے سوا دوست بناتے ہیں اور کہتے ہیں ہم صرف اس لیے کہ ان کی عبادت کرتے ہیں, وہ قرب کے درجے میں ہمیں اللہ کا مقرب بنا دیں گے. یعنی ہم سے لے کر دیں گے. ابھی چلے گئے نا اماں جی جو درگاہ کے موکلوں کے نانی, ٹھیک ہے. اب میں سنانا چاہ رہی ہوں, ان کو پڑھانا چاہ رہی ہوں, اتنا پوائنٹ ہے, میں ان کو بھیجنا نہیں چاہ رہی ہوں. کتنی حکمتیں کی, اللہ نہیں چاہا. قرب کے درجے میں ہمیں اللہ کے مقرب بنائیں گے, اللہ کے قریب لے کر جائیں گے. کوئی ولی تمہیں اللہ کے قریب لے جائے گا نہیں, مانگ کے نہیں دے گا, ایسا کوئی لکھا نہیں ہے, جھوٹ ہے. دیکھو یہاں پہ لکھا ہے نا, اللہ لے کر دیں گے نہیں کہا ہے. فیصلہ فرما دے گا جسے وہ اختلاف کرتے ہیں. بے شک اللہ کسی جھوٹے نہ شکرے کو ہدایت نہیں دیتا. جھوٹے کو اور نہ شکرے کو کبھی ہدایت نہیں ملے گی. اس لیے آپ ہر حال میں شکر ادا کریں اللہ تعالیٰ کا, اور جھوٹ بھی نہ بولیے گا. اگر اللہ چاہتا تو بنا لے کسی کو اپنی اولاد, تو اپنی مخلوق میں سے جس کو چاہتا چن لیتا. اگر اللہ چاہتا اولاد بنانا, کسی نہ کسی کو مخلوق میں سے, پہاڑوں کو یا آسمانوں کو کسی بھی چن لیتا تھا. وہ پاک ہے, وہی ہے اللہ یکتا زبردست. نے پیدا کیا آسمان کو, زمین کو درست کیا, زمین کو سیدھا بنا دیا, ٹیڑھا میڑھا نہیں بنائے. تدبیروں کے ساتھ
وہ رات کو دن میں لپیٹتا ہے اور دن کو رات پر لپیٹتا ہے، گھٹاتا بڑھاتا ہے۔ اسی نے مسخر کیا سورج کو چاند کو، ہر ایک مدت مقرر تک چلتا ہے۔ یاد رکھو غالب بخشنے والا ہے، اس نے تمہیں تن واحد آدم سے پیدا کیا ہے، ایک آدم سے لے کر پیٹ میں سے کتنے آخر تک کے نسلوں کو نکالا۔ اس کو کیا کہا ہے؟ ہم نے کیا پڑھا ہے؟ عالم ارواح، بولو عالم ارواح۔ کون سی سورہ میں ہے؟ سورہ الاعراف میں۔ سورہ الاعراف میں باجی۔ بولی نا سورہ الاعراف۔ گڈ گڈ، الحمدللہ، ٹھیک ہے۔ پھر سے ان سے جوڑا پیدا کیا اور تمہارے لیے چوپایوں میں سے 8 جوڑے بھیجے۔ کون سے 8 جوڑے؟ بولو۔ 8 جوڑے کون سے؟ کھاتے نہیں گوشت شام میں افطاریہ میں، بولو۔ 4 پاؤں والوں کو نہیں پہچانتے؟ میں تو بکرے کو بہت اچھا پہچانتی ہوں۔ گائے ہے، بیل ہے، اس کا جوڑا ہے۔ بکرا ہے، بکری ہے، جوڑا ہے۔ پھر اونٹ ہے، اونٹنی ہے، جوڑا ہے۔ یہ جوڑے ہیں نا یار، جوڑے۔ اتنا کھاتے ہو پھر بھی شکر نہیں کرتے ہو۔ وہ تمہیں پیدا کرتا ہے تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے 3 تاریکیوں کے اندر سے، ایک کیفیت کی بعد دوسری کیفیت میں۔ یعنی کہ بیٹا وہ چھوٹو با کھیلنا مگر آواز نہیں کرنا، ٹھیک ہے چندہ؟ ٹھیک ہے، نہیں کھیلنے دو، کھیلنے دو، نہیں بچوں کو نہیں روکو۔ بچے یہیں پہ بیٹھے ہیں، غلاٹا کریں، آواز کریں، کوئی بات نہیں، مگر سنیں سمجھے عمل کریں۔ بچوں کو دور نہ کرو، ہمارے بعد جانے والی آئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہاری ماؤں کے پیٹوں میں سے 3 تاریکیوں کے اندر پیدا کرتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں کتنی تاریکیاں ہیں؟ 3 تاریکیاں۔ کون سے تاریکیاں ہیں ماں کے پیٹ میں؟ ماں کے پیٹ میں کون سی تاریکیاں ہیں؟ کیا پردے ہیں؟ پیٹ کے اندر اندھیرا 1، اس کے اندر یوٹرس 2، یوٹرس کے اندر تیسرا اندھیرا 3 اندھیرا، ایک کے بعد دوسری کے بعد کیفیت میں۔ یہ ہے تمہارے اللہ، تمہارے پروردگار، اسی کے لیے بادشاہت، اسی کے سوا کوئی معبود نہیں۔ توحید کی بات آئی تو اٹھ کے چلے گئے تم۔ زمر، تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ اگر تم ناشکری کرو گے اللہ تم سے بے نیاز ہے۔ دیکھو سب سے بڑی بات، شکر کر لیا کرو۔ بیوی اچھی نہیں، شوہر شکر کر لیں۔ شوہر اچھا نہیں، بیوی شکر کر لیں۔ بچے اچھے نہیں، ماں باپ شکر کر لیں۔ ماں باپ اچھے نہیں، بچے شکر کر لیں۔ ہر حال میں شکر کریں، بجا لائیں۔ اب ہم نے کیا پڑھا؟ کس کو ہدایت نہیں ملتی؟ جھوٹے کو ہدایت نہیں ملتی، نہ شکر کرنے والے کو ہدایت بالکل بھی نہیں ملتی، اور پسند نہیں کرتا اپنے بندوں کے لیے ناشکری۔ اللہم انی علی ذکرکا و شکرکا حسن عبادتی۔ گردن جھکا کر دل سے پڑھیے۔ پہلے میں کیسے پڑھتی تھی؟ اللہم انی علی ذکرکا و شکرکا حسن عبادتی۔ اب پڑھ رہی ہوں نہیں، خاموشی سے، نرمی سے، عاجزی سے کریں گے، ٹھیک ہے؟ اگر تم شکر کرو گے تو وہ تمہارے لیے ہے، اسے پسند کرتا ہے۔ کوئی بوجھ اٹھانے والا کسی دوسرے کا بوجھ نہیں اٹھاتا۔ پھر تمہیں اپنے رب کی طرف لوٹنا ہے، پھر وہ تمہیں جتلا دے گا جو تم کرتے ہو۔ بے شک وہ دلوں کے پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ اللہ تو پوشیدہ باتوں کو جانتا ہے۔ ہم سب دلوں میں یہی سوچ کر رکھا ہے کہ زندگی ہم ایسے چلائیں گے، تیرا دین پھیلائیں گے۔ ہاں اللہ دنیا بھی آسان کر دے، آخرت بھی آسان کر دے، خبر بھی آسان کر دے، پل صراط بھی آسان کر دے، جنت بھی آسان کر دے، حساب کتاب بھی آسان کر دے۔ توڑ پھوڑ کے ٹائم پہ عرش کا سایہ عطا فرما۔ اللہ تیری رحمت میں چھپا لے، دنیا میں، قبر میں، حشر میں، ہمیشہ تیری رحمت میں چھپا لے۔ اللہم رحمتک ارجو فلا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین نصلی لشانک لا الہ الا انت۔ لوگ قرآن پڑھتے پڑھتے جو ہم دعا مانگ رہے ہیں، کون آتے ہیں یہاں پہ؟ کون سے فرشتے آتے ہیں؟ ملکہ نورانی فرشتے باجی۔ نہیں، عربی میں ہم نے کیا پڑھا آج؟ ملکہ اعلی، ملک الاعلی، اعلی۔ آپ آگے بڑھ رہے ہیں نا، یہ علم میں آگے جاؤ۔ وہ دلوں کے پوشیدہ باتوں کو بھی جانتا ہے۔ جب ہم کیا کریں دل ہی دل میں؟ اللہ ہم قرآن ایسا پڑھ رہے ہیں جیسے آپ سن رہے ہیں، ہم آپ کے سامنے بیٹھ کے پڑھ رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سب کو پڑھا تو رہی ہوں، مگر میری نیت ہے کہ تیرے سامنے پڑھ رہی ہوں۔ اللہ نیت کرو قرآن کریم پڑھتے ہوئے، اللہ تیرے آگے بیٹھ کے تیرے سامنے میں پڑھ رہی ہوں۔ اللہ تعالیٰ یہی تو افضل ایمان ہے۔ ایمان، اسلام، احسان،
एहसान सबसे पहले है। अगर जब इंसान को कोई सख्ती पहुंचे तो वो अपने रब की तरफ रुजू करके उसे पुकारता है ना। मैं भी पुकार रही थी अल्लाह ताला बोल के रात को, समझे। तकलीफ होते ही क्या करते हैं, क्यों देता है अल्लाह ताला तकलीफ, ताकि अपने करीब करने के लिए। मगर अल्लाह ताला ताकत नहीं है इतना ना आजमा, तो हम कमज़ोर हैं। फिर जब वो अपनी तरफ से नेमत दे तो भूल जाता है। आजमाने के तब अल्लाह को पुकारती। अगर अल्लाह ताला आजमाइश हो गई, समझो फॉर एग्जांपल मियाँ बीवी में कुछ हुआ, लड़ लेती, अल्लाह 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 पुकारते रहती। ओके, जब अल्लाह ताला उनको दोनों में मिलाप दे देता है, मियाँ बीवी मज़े से कमरे में रहते हैं और अज़ान होती रहती है और अल्लाह ताला को भूल जाते हैं। सिंपल सी ज़िंदगी की मिसाल। उस टाइम पे औरत को और मर्द को फर्ज बनता है नमाज का टाइम हो जाए, क्योंकि अल्लाह ने हमें जोड़ा मिलाया है, हम मिले हुए हैं। अभी कोई जुदा मरा नहीं है, अगर मर भी गए अल्हम्दुलिल्लाह, फिर बाद में जन्नत में देंगे उनको अल्हम्दुलिल्लाह। मगर अल्लाह ताला का शुक्र बजाना है, अज़ान पे उठे, नमाज़ें अदा करें, फिर अपनी ज़िंदगी कर सकते हैं। इसके लिए उससे कबल अल्लाह को पुकारता था, वो अल्लाह के लिए शरीक बना लेता है ताकि उसके रास्ते से गुमराह करे। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमा दें, फ़ायदा उठा लें। देखो अब यहाँ पे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस याद आती है। आपको याद है ना, हिलाक हो जाए दरहम और दीनार वाले, याद है क्या मतलब इसका? बोलो समझाओ। पैरवी करको हाँ, जेवरात के पीछे, कपड़े के पीछे, कपड़े के पीछे, चप्पल के पीछे। हाँ, हिलाक हो गया दिरहम का बंदा, हिलाक हो गया मतलब कपड़े का बंदा। जितना 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 हो सके ज़रूरत है, आपको मना नहीं है। मगर उसके बाद अल्लाह को छोड़ दिए, पूरी तरह से अपनी दुनियादारी में हो गए, तो दुनियादारी में होकर किसे बनाए खुदा? अपने नफ्स को। किसे बनाए? अपने नफ्स को बनाए, अपने नफ्स को इला ना बनाए। तो कम से कम हिंदू बोलता है लक्ष्मी को बिठा के रखता है, जो बुत को, ये मेरी लक्ष्मी है। हम मुसलमान लक्ष्मी को भी छोड़ देते हैं, लक्ष्मी भी नहीं चाहिए हमें, डायरेक्ट खुद की पूजा करेंगे। मगर कलमा पढ़ते ही रहते हैं, नमाजें पढ़ते ही रहते हैं, नफ्स की इबादत करते रहते हैं। नफ्स की पूजा ना करें ना, नफ्स की। अब मेरा नफ्स बोलता है, मेरा नफ्स थोड़ी देर से कह रहा था नहीं मैं बहुत थक गई, मेरे से नहीं हो रहा है, बिल्कुल भी मुझे नहीं हो रहा है, 5 मिनट में ब्रेक लेना चाहती हूँ अल्लाह। अभी वो भी किसके सामने? जो औरत दरगाहों को जाती है, फुल मौकलात की वो औरत है, उसके सामने मुझे ऐसी बेकरारी हो रही है कि मैं लेट जाऊँ, मेरे से नहीं हो रहा है अल्लाह, मैं पढ़ नहीं पा रही बोल। फिर अल्लाह उठाए, हिम्मत दिए, फिर गई उनसे बात करी, फिर आए। अभी तक बिठाए हुए, जब सुलाना सुला देंगे, जब खड़ाना खड़ा देंगे, जब बिठाना बिठा देंगे। नफ्स की इबादत ना करें। मेरा दिल करता है कि नहीं, नास फलक पढ़ के दम कर लेना, नास फलक दम कर लेना, कभी भी याद रखो, हमारा तोड़ नास फलक है। नास फलक बड़ी अब करूँगी मैं इंशाल्लाह, पढ़ के ख़त्म करना था। तो हम मुसलमान क्या करें? बुत को हटा दिए। किसको बनाए बुत? अपने आप को बुत बना के रख लिए। आई एम द ग्रेट, आई एम ब्यूटिफुल, आई नो दिस, आई एम द रिच लेडी, आई एम सैयद। हर चीज़ में अपने नफ्स को जो हम बातें कर रहे हैं ना, नफ्स के हो गए, इसे मना किया अल्लाह ताला ने, ख़ास अल्लाह के हो जाएं। और जब इंसान को कई सख्ती पहुंची तो अपने रब की तरफ रुजू करता है, उसे पुकारता है, फिर जब उसे अपनी तरफ नेमत दी जाए तो भूल जाता है। मेरी बात मियाँ बीवी ज़रूर याद रखना। जो इलम जो जहाँ पे मैं कोई पर्दा करते मैं नहीं कर रही हूँ, हया से भी बता रही हूँ, पर्दे से बता रही हूँ, आप मियाँ बीवी कभी ऐसी हरकत नहीं करना कि अल्लाह ताला की अज़ा होती रहे, नमाज को छोड़कर अपनी ज़िंदगी में मसरूफ़ होते रहें। फिर अपनी नफ्स अच्छा लगता है सोना, अच्छा लगता है सुकून पाना, अच्छा लगता है नहाने दिल नहीं करता, तो ऐसे टाइम पर उठिए, गुस्ल करिए, अल्लाह को पुकारिए, अल्लाह बताएगा। देखो मैंने उसको शौहर दिए, देखो मैंने बिस्तर दिए, देखो चाहने वाला दिए, देखो खुशियाँ दिए, इसने सबसे ज़्यादा मुझे प्यार किया, इसने सबसे ज़्यादा मुझे प्यार किया, सबसे ज़्यादा मुझे प्यार किया, मैं उससे प्यार करता हूँ, अल्लाह कह देगा। हमारी औरतों के लिए बहुत बड़ी नेमत है अल्लाह को पुकारना, बहुत आसान है पाने के लिए, और हमें ज़्यादा पॉइंट्स भी ज़्यादा हमें मिल जाते हैं।
الحمدللہ نیکیاں. اس سے خبر اللہ کو پکارتا تھا اور اللہ کے لیے شریک بنا لیتا ہے تاکہ اس کے راستے سے گمراہ کرے. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیے فائدہ اٹھا لیں، اپنے گھر سے تھوڑا فائدہ اٹھا لیں جب تک تو دوزخ والوں میں سے ہے. کہ یہ ناشکرہ بہتر ہے یا وہ جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے. اب میں کیا بولی آپ کو، میں نے آیت یاد بھی نہیں تھی، اللہ کی قسم کھا کے کہتی ہوں مجھے آیت یاد بھی نہیں تھی مجھے، میں آپ کو بتا رہی تھی. تو اللہ تعالیٰ ہیں، ہمارے قریب ہیں، ہمیں سن رہے ہیں، ہمیں دیکھ رہے ہیں، ہمیں بٹھا کے پڑھا رہے ہیں، ہمیں سکھا رہے ہیں، ہمیں سب کچھ کر رہے ہیں. اللہ قبول کر لیں، اللہ قبول کر لیں. ٹھیک ہے. جو رات کی گھڑیوں میں عبادت کرنے والا ہے، سجدہ ریز ہو کر وہ کھڑے ہو کر وہ آخرت سے ڈرتا ہے. کھڑے ہو کے راتوں کو کھڑے ہوتا ہے. راتوں کو میاں بیوی سوتے رہتے نا، اس ٹائم پہ تو کون بیٹے دیکھو جا کر جاؤ، بچی کو سمجھ نہیں آ رہی ہے. وہ کون بیٹے کیا بولے؟ کوئی عمرہ کو گئے ہیں، اللہ کے گھر سے پانی آیا ہے، اللہ کی بات ہو رہی ہے. کیا نام بولے؟ دیدی کہتے ہیں عظما دیدی. اچھا عظما، تمہارے وہ عظما گئے تھے عمرہ کو لانے کے لیے. دیکھو ابھی اللہ تعالیٰ کہہ رہا ہے، اللہ تعالیٰ کی باتیں ہو رہی ہیں. اللہ تعالیٰ کا میں نے کہا ایک 10 سال سے رکھا تھا جوڑا میں نے انتظار حج کا. آج میں نے پہنی تو مجھے خوش کرنے کے لیے وہاں سے پانی اس نے بھیج دیا. لا الہ الا اللہ اشہد ان محمد. لو پی تو نہیں سکتے، سروں پہ ڈال لو. شکر ہے. باقی تو جلال والا، تو نور والا، تو پیار کرنے والا. سب ڈال لو اپنے سروں پہ، تھوڑا سا پینے کے لیے دیتا. سب ڈال دو اپنے سروں پہ. جب اللہ کی بات آتی ہے تو اللہ کے گھر سے پیغام بھی آتا ہے، میرا حج ہوگا، ضرور ہوگا. کہاں بھی دیکھی نہیں تھی تڑپ. سب رکھ لے چھوڑو کام کو، اس میں آتا ہے بس. یہ پھر بھی شوہر کی بات اچھی. اللہ کی بات 1.5-2 مہینہ روئی تھی باہر جانے کے لیے. اللہ کی بات نہیں آتا، میرے ڈیڈ کو نہیں آتا، میں جانا. اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ. آن لائن سسٹرز زمزم ہے آپ کے پاس تو سر پہ ذرا ڈال لیجیے گا. ہمیں زمزم اللہ نے بھیجے، ہم نے اپنے سروں پہ ڈال لیے کیونکہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے عمرہ کرنے کے بعد سر پہ انڈیلتے تھے. یہ ہم نے سنت ادا کی ہے. الحمدللہ ایک دن جائیں گے بھی، بار بار جائیں گے، بار بار لے جائیں گے. اللہ تعالیٰ ایک بار واپس کی رحمت میں عطا کرتا ہوں. اللہ کی رحمت عطا ہو جائے ہم سب پر. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے کیا برابر ہے جو علم رکھتے ہیں، جو علم نہیں رکھتے برابر ہیں کیا؟ علم رکھ کر ایمان لائیں وہ برابر ہوتے ہیں. اس کی سوا نہیں. عقل سلیم والے ہیں، نصیحت قبول کرتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دے میرے بندوں تو ایمان لائے ہو، ایمان تازہ ہو گیا. واقعی تم اپنے رب سے ڈرو. جن لوگوں نے اس دنیا میں اچھے کام کیے ان کے لیے بھلائی ہے، اور اللہ کی زمین وسیع ہے، اس کے سوا نہیں کہ صبر کرنے والوں کو ان کا اجر ہے بے حساب پورا پورا دیا جائے گا. اللہ ہم سب صبر کر رہے ہیں، ہمیں اجر دے آخرت میں. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. اللہم انی اسألک الجنۃ الفردوس اعوذ بک من النار. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرما دیں کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا گیا ہے کہ مجھے حکم دیا گیا ہے کہ میں اللہ کی عبادت کروں، خاص کر کے اسی کی عبادت، خاص محبت کروں اللہ تعالیٰ کے لیے، دنیا سے نفرت کروں اللہ تعالیٰ کے لیے، چاہت کروں سب سے زیادہ کائنات میں اللہ تعالیٰ کے لیے. ہر کوئی تو عبادت کرتا ہے، ہر کوئی عبادت کرتا ہے، ہر کوئی ایمان والا نہیں ہوتا ہے. ہر کوئی عبادت کرتا ہے، مگر جو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتا ہے یہی خاص دین ہے.
یہی خاص دین ہے. اپنے شوہر سے زیادہ، اپنے بچوں سے زیادہ، کائنات سے زیادہ جب تک محبت نہیں کرتا وہ عبادت مکمل نہیں ہوتی. اور مجھے حکم دیا گیا ہے کہ مسلمانوں فرما بداروں میں میں پہلا ہوں. بے شک اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید. محمد باجی صلی آپ کی اللہ علیہ آواز وسلم. نہیں آ رہی ہے. کیا ماں آواز نہیں آ رہی. آواز نہیں آ رہی ہے؟ باجی آپ کی آواز نہیں آ رہی ہے. ابھی آ رہی ہے؟ ہاں ابھی آ رہی ہے باجی. فون نیچے تھا، اب ذرا اونچا کری ہوں. ابھی ٹھیک ہے؟ جی باجی آ رہی ہے. الحمدللہ. جی آ رہی ہے الحمدللہ. شکر اللہ کا، شکر شکر ہے. بے شک میں ڈرتا ہوں اگر میں نافرمانی کروں. کون ڈر رہی؟ جلدی بولو. محمد صلی اللہ علیہ وسلم ڈر رہے محمد ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم. ایک بڑے دن کس کے عذاب سے؟ قیامت کے عذاب سے. ان کو جنت دے دی گئی، جنت لکھ دیا گیا، پھر بھی معلوم ہے اللہ کچھ بھی کر سکتا ہے. آپ فرما دیں میں اسی کے لیے اپنی عبادت خاص کر کے اللہ ہی کی عبادت کرتا ہوں. سورہ زمر ایک انسان جو پڑھ کے عمل کر لیا اپنے رب کا خاص ہو گیا. میں اگر سدھری ہوں، اگر میرے دل میں یہ بات آئی ہے، یہ سورہ زمر سے آئی ہے. میری زندگی کی تبدیلی سورہ زمر ہے. اس لیے میں نے کہا آپ کہاں چلے؟ یہ زمر ہے، زیڈ، اس کے بعد کوئی اور نہیں ہے. بس تم جس کو چاہو پرستش کرو اللہ کے سوا. محمد صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے بے شک گھاٹا پانے والے وہ ہیں جنہوں نے اپنے رب کو اور اپنے گھر والوں کو گھاٹے میں ڈالا. روز قیامت خوب یاد رکھو، یہی سری گھاٹا ان کے لیے ان کے اوپر سے آگ کے سائبان ہوں گے اور ان کے نیچے سے آگ کے چادریں ہوں گی. کہاں سے شروع ہوں گی؟ جلدی بولو. جہنم کی چادر اور اوڑھنا کہاں شروع ہوگا؟ آسمان اور زمین سے. ارے نہیں جی بہنوں، خبر سے. خبر کیوں بھول جاتے ہو؟ خبر سے کیسا ہوگا سوچو. میں ایک بات بولتی ہوں، سوچو. اب میں بھی جب خبر میں جاؤں گی، اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کریں. اب گھر میں ہم اچھے ہیں، مزے سے اچھے جی رہے ہیں. ایک لے جا کے اندھیرے میں ڈال دیں گے. اندھیرے میں ڈالنے کے بعد آگ میں ڈال دیں گے. کیا حشر ہوگا؟ اگر لے جائیں گے، اگر جیسے ہم عبادت کر رہے ہوں، عبادت میں ہوں، اللہ کی راہوں میں ہیں، اللہ کے ڈر میں ہیں، اللہ کے دین میں ہیں، اللہ کی باتوں میں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پہ ہیں، اپنے اللہ کے ساتھ ہیں، کوئی آ کے کہے گا میں اللہ کا فرشتہ، ہم تو ڈر جائیں گے. وہاں پہ اطمینان سکون دیں گے، اللہ کا وعدہ ہے. اور جب لائیں گے جنت سے بچھائیں گے، مخمل کے کیسے حریر ہوں گے، کیسے حریر کے لباس ہوں گے پہچائیں. سندھنڈی وہ بلینکٹ اڑائیں گے، وہ جو چادر جنت کی اڑائیں گے، تو کیسے مزے سے بولے گا ہائے میں نے کتنی محنت کرا تو کتنا آرام ملا. آج سوتے رہیں گے، عبادت نہیں کریں گے تو کیا ملے گا؟ آگ ملے گی. آگ کے بستروں پہ سو جاؤ، آگ کے اوڑھنے اوڑھ لو. آج جو بیٹھے ہو آپ، گھنٹے بیٹھ رہے ہو، سیکھ رہے ہو، سمجھ رہے ہو، راتوں کوٹ رہے ہو، دن کوٹ رہے ہو، رمضان تو نہیں بس ماشاءاللہ ہم نے سب کچھ چھوڑ دیا. کیوں؟ اپنے رب نے سب کچھ چھوڑ کے آیا ہے. اپنے رب کے لیے آج تک میں نے کار بھی نہیں چلائی، الحمدللہ ہاتھ نہیں لگائی میں نے. کچھ نہیں ہے مجھے ضرورت ہے، صرف یہ ہے سجنا سورنا تیرے لیے. وہ کپڑے ایک لباس پہن لیتے ہیں، شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ یہ بھی عبادت کریں. مرنے کے بعد اتنی ساری کتنے کپڑے اٹھا کے پہن رہی ہوں، تاکہ یہ بھی وزن میں ڈالیں، تاکہ وہ بھی وزن میں ڈالیں. میرے پورے چادریں، میرے پورے یہ بھی کپڑے بھی وزن میں ہو جائیں. مگر ہم سمجھتے نہیں تھے نا. جس سے اللہ اپنے بندوں کو ڈراتا ہے، اے میرے بندوں مجھ سے ڈرو. اللہ تعالیٰ ہم صرف آپ سے ڈرتے ہیں. یا عبادی فتقون، میں آپ سے ہی ڈرتی ہوں، آپ سے ہی امید کرتی ہوں. اللہ، جو لوگ شیطان سے بچتے رہے، اس کی پرستش کریں، انہوں نے اللہ کی طرف رجوع کیا. شیطان سے کیسے بچیں گے؟ گانوں سے بچنا. شیطان سے کیسے بچیں گے؟ ٹی وی سے بچنا. شیطان سے کیسے بچیں گے؟ فیشن کے کپڑے پہن کے باہر نہیں جانا. شیطان سے کیسے بچیں گے؟ پارٹیوں میں ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرنا. شیطان سے کیسے بچیں گے؟ کھیلیں گے تو بھی کیا پڑھیں گے؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر، لا الہ الا اللہ. کھیلیں گے بھی بچے، کیا کریں گے؟ اللہ کا ذکر کرتے رہیں گے. ٹھیک ہے؟ ان کے لیے کیا ہے؟ گڈ نیوز، دنیا میں بھی گفٹ، آخرت میں بھی گفٹ.
بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے، بوڑھوں کے لیے، سب کے لیے. سو آپ میرے بندوں کو خوشخبری دے دو جو یوں تو توجہ سے بات سنتے ہیں. ہاں ہاں، اللہ کہتا ہے ہاں ہاں، توجہ سے جو سنتے ہیں نا ان کو میری بات سنا دو. لا، ہم کان، دل، دماغ، اپنے اعضا لگا کر سن رہے ہیں. تو ہمیں خوشخبری دیا ہے. یقین رکھتے ہیں، ظن رکھتے ہیں، بدکار ہیں، گنہگار ہیں، مگر ظن رکھتے ہیں تمہیں ضرور جنت دے گا، ضرور وہ باغیچوں میں بٹھائے گا. بات سنتے ہیں. محمد صلی اللہ علیہ وسلم میرے بندوں کو خوشخبری دو جو پوری توجہ سے بات سنتے ہیں. پھر اس کی کیا، صرف جنت کی بات نہیں، عذاب کو بھی. اللہ کی بات آ گئی، غور سے سنتے ہیں. اللہ نے کچھ کہا، وہ غور سے سنتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کچھ بتائے، ایسا کرنا، سن کے غور سے کرتے ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا وہ نہ کرنا، غور سے سن کے نہیں کرتے ہیں. پھر اس کی اچھی اچھی باتوں کی پیروی کرتے ہیں. وہ لوگ ہیں جنہیں اللہ نے ہدایت دی. یہی لوگ ہیں عقل والے، باقی سارے گگو ہیں. اللہ تعالیٰ نے کتنی مرتبہ 302 علیم اللہ فی من بہترین حدیث. ٹھیک ہے، آگے بڑھتی ہوں. تو کیا جس پر عذاب کی وعید ثابت ہو گئی، بس کیا تم اسے بچا لو گے؟ جو لوگ میں گر گیا، لیکن جو لوگ ڈرے اپنے رب سے ان کے لیے بالا خانے ہیں. جو گر گیا اللہ کے لیے، رکو، کیا تم اسے بچا لو گے جو آگ میں گر گیا؟ کیا تم بچا لو گے جو آگ میں گر گیا؟ لیکن مگر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں نا، وقوفی انفسکم، بچاؤ، اہلیکم نارا، اپنے آپ کو بچاؤ آگ سے اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ. اب یہ ہمارے لیے تاکید ہے، اپنے گھر والوں کو بچاؤ. کیا باجی کتاب والے پھر سنتے نہیں، باتاں کرتی، مگر تمہیں بتانا پڑتا ہے، بچانا پڑتا ہے، دعائیں کرنا پڑتا ہے، بولنا پڑتا ہے. لیکن جو لوگ ڈرے اپنے رب سے ان کے لیے بالا خانے ہیں. ان کے اوپر بنائے بالا خانے، ان کے نیچے نہریں جاری ہیں. اللہ کا وعدہ ہے، اللہ وعدے کے خلاف نہیں کرتا. کیا تو نے نہیں دیکھا کہ اللہ نے آسمان سے پانی اتارا، پھر اسے چشمے بنا کر زمین میں چلایا، پھر اس نے مختلف رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے. کتنے رنگوں کی کھیتی نکالتا ہے؟ کتنے فروٹ کتنے رنگ کے ہوتے ہیں؟ ویجیٹیبل کتنے رنگ کے ہوتے ہیں؟ آپ کے ٹوائز کتنے رنگ کے ہوتے ہیں؟ پھر وہ خشک ہو جاتی ہیں. پھر میں نے سنا ہے یہ بچہ آ کر تقریباً رمضان میں ہی آئے ہیں، رمضان سے پہلے میرے پاس روز آ کر درس میں بیٹھ رہا ہے، سیکھ رہا ہے. گھر میں جا کے اللہ تو سن لے، اللہ تو دے دے، اللہ تو ہے، اللہ 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 24 گھنٹے. ماں کہتی ہے میرے خاندان میں وہ بچہ حافظ ہے، یہ بچی حافظ ہے، قرآن پورے مکمل کی ہے. وہ بچے منہ بند رکھتے ہیں، کوئی کچھ بولتے نہیں ہیں. یہ بچہ جا کے 24 گھنٹے اللہ اللہ تم جیسے کر رہے ہو. یہ بچوں کو سکھاؤ. ہاں بیٹا، ہاں ایسا کر رہا ہے، یہ کر رہا ہے، تم کر رہے ہو. وہ کھیل کھیل میں اللہ کی باتیں سن رہا ہے. پھر تو اسے، کیونکہ آپ بچوں کو نہیں لاتے نا، اس لیے میں کہتی ہوں بچوں کو لے کے آؤ. میں ناراض نہیں ہوں. جھولا بھی ہے، ذرا بٹھا دو، باہر گارڈن میں بٹھا دو، بچوں کو دین سکھاؤ. بسم اللہ. پھر اسے چھرا چھرا کر دیتا ہے. بے شک اس میں البتہ نصیحت ہے عقل والوں کے لیے. بس کیا جس کا سینہ اللہ نے اسلام کے لیے کھول دیا، اللہ ہمارا سینہ تو اسلام کے لیے کھول دے. اللہ ہم سب کا سینہ اسلام کے لیے تو کھول دے. ہمارے شوہر، ہمارے بچے، ہمارے خاندان، سارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے لیے اسلام کے لیے سینہ تو کھول دے. تو اپنے رب کی طرف سے نور پر ہے. اللہم آمین. نور علی نور عطا کر دے، نور علی نور عطا کر دے. نور پر ہے. کیا وہ سنگ دل برابر ہے؟ نور والا برابر ہے. سو خرابی ہے ان کے لیے جن کے دل اللہ کی یاد سے سخت ہیں. خرابی ہے جو دل سخت نہیں کر. بیٹا آپ نے حفظ کیا، آپ کے لیے وعید ہے، زبان سے ذکر کرتے رہنا، ٹھیک ہے؟ چھوٹو نے سکھا دیا تمہیں، اوکے؟ حافظ قرآن ہو، خاموش نہیں بیٹھا کرنا، ٹھیک ہے؟ جو ذکر نہیں کرتا ان کا دل سخت ہو جاتا ہے. جو ذکر نہیں کرتا وہ مردہ ہے، زندہ نہیں. یہی لوگ گمراہ. کیونکہ دیکھو میت کو دیکھو یوں بند، جا کے دیکھو ڈاکٹر صاحب بھی سارے مسلمان، ان کو دیکھتے ہیں. شادیوں میں دیکھو منہ بند. غور سے دیکھو، غور سے جا کے دیکھو جو میں کہہ رہی ہوں. میں سب جگہ جا کے دیکھتی ہوں یہ چیزیں، غور کرتی آیت کو. منہ بند. ہنسو بھی کسی پہ،
कौन माँ तुम्हें? समझ रहे हो? जिक्र करो, मुंह जबान जिक्र में रखो, वरना तुम मुर्दे हो, मैं मुर्दा हूं। यही लोग गुमराही में हैं। खुली हुई अल्लाह ने बेहतरीन कलाम नाजिल किया, यानी ये किताब इसकी आयतें मिलती जुलती बार बार दोहराई गई हैं, इसे बाल खड़े हो जाते हैं। मसानी मसानी दोहरानी गई, वो सूरतुल फातिहा दोहराई गई हैं, इसे बाल रोते खड़े हो जाते हैं इन लोगों की जिल्दों पर जो अपने रब से डरते हैं, अल्लाह से डरते हैं। रूहें उनकी खड़ी हो जाती हैं जब ये बातें आती हैं। कई लोगों की रूहें खड़े होने दूर की बात, दोज़ख की बात बोलो तो हंसते रहते हैं। फिर उनकी जिल्दें, उनके दिल नरम हो जाते हैं, उनके दिल सब नरम हो जाते हैं, अल्लाह की याद की तरफ रागिब होते हैं। ये है अल्लाह की हिदायत, उससे अल्लाह जिसे चाहता है हिदायत देता है। निशानी है ईमान वालों की कि उनके दिल थर थराने लगेंगे, नरम हो जाएंगे और रोनते खड़े होते रहेंगे जब रब की बातें आती रहेंगे। अजाब से डरते रहेंगे और जन्नत की उम्मीद करते रहेंगे। ये होंगे अल्लाह वाले। और जिसे अल्लाह गुमराह करे उसके लिए कोई हिदायत देने वाला नहीं। क्या जो शख्स क़यामत के दिन अपने चेहरे को बुरे अजाब से बचाता है अहले जन्नत के बराबर हो सकता है? अहले जन्नत के बराबर हो सकता है? नहीं हो सकता। आज और दुनिया में वो सबको पसंद भी नहीं आएगा ना, क्योंकि वो अल्लाह वाला होगा। और जालिमों को कहा जाएगा कि तुम उसका मज़ा चखो जो तुम करते थे। जो लोग उनसे पहले थे उन्होंने झुटलाया तो उन पर अजाब आ गया जहाँ से उन्हें ख्याल भी ना था। बस अल्लाह ने उन्हें दुनिया की ज़िंदगी में रसवाई का मज़ा चखाया, अलबत्ता आखिरत का अजाब बहुत ही बड़ा है। काश वो जानते होते। और यकीनन हमने उस कुरान में लोगों के लिए बयान की हर किस्म की मिसाल बयान की। नहीं, कितनी मिसालें नबियों के, इंसानों के, कितनी मिसालें। इंशाअल्लाह आखिरी दिन मिसालों की बात पूरी उठाएंगे आप और हम मिलके इंशाअल्लाह। मिसाल ताकि नसीहत पकड़े, कुरान अरबी ज़बान में है, किसी भी कजी के बगैर, ताकि वो परहेजगारी इख्तियार करें। मुझे सुनने में आया कल कि एक फ़िरक़ा एक नया और निकला है कि अरबी में ना नमाज़ पढ़े ना कुरान पढ़े। ये अरबी सिर्फ़ अरब के लोगों के लिए, हम उर्दू में सिर्फ नमाज में माना पढ़े। ये कौन सा फ़िरक़ा है भाई? फिर नया एक नमूना। 70 पर 2 या 70 पे 3 होंगे, उसमें से एक जाएगा जन्नत जो कुरान और हदीस को लेकर चलेगा। अल्लाह ने एक मिसाल बयान की, एक आदमी गुलाम है, उसमें कई आका हैं। गौर से सुना ये मिसाल। मतलब मिसाल कहता है तो बहुत सीधे हो जाना, चौकन्ने। ये अल्लाह की बात पुकार रहे हैं, मैं हाजिर हो जाओ सर के बल उसके सामने। इसमें अल्लाह ताला कहता है एक आदमी गुलाम है, हाँ, एक आदमी गुलाम है, उसमें कई आका शरीक हैं जो आपस में जिद्दी झगड़ालू हैं, और एक आदमी का गुलाम है। क्या दोनों की हालत बराबर है? फॉर एग्जाम्पल, आपको समझ में नहीं आया, मैं गुलाम हूं, मेरा एक आका है, एक ही एक आका है, ओके, वो बराबर है या कोई और गुलाम है उसके कई आका हैं, वो बराबर है? मतलब तुम्हारा रब एक है, तुम जो चाहे मांगते हो, जो चाहे मैं देता हूँ, या कई खुदाएं हैं वो आपस में झगड़ेंगे नहीं, मैं देता हूँ, वो मेरा बंदा, वो तेरा बंदा, वो तेरा बंदा, वो मेरा बंदा। बंदर भी लड़ता है ना, वो मेरा बन, वो तेरा बन, वो तेरा बन, वो मेरा बन। कोई किसी की औकात नहीं। मिसाल कितनी अच्छी समझ जाते हैं। ये गुलाम का एक आका कैसा है, ये गुलाम के कई आका कैसे हैं। क्या पुकारते हैं दरगाह में? आका, सरकार। बराबर लफ्ज कुरान में आता है। मैं तो कहती हूँ जितनी मैं करीब थी जहन्नुम के, गिरते गिरते भी पूरी गिर गई होगी, सिर्फ एक पिन में बची होगी, तो मेरे रब ने खींच लिया अपनी रहमत से। तेरी रहमत वसी है, तेरी रहमत वसी है, तेरी रहमत वसी है। हम जैसे बदकारों को तूने चुना, तेरी रहमत वसी है, तेरी शान है, तेरी शान है, ये तेरी शान है, ये तेरी मिसाल है या अल्लाह। बल्कि उनमें अक्सर इल्म नहीं रखते। बेशक तुम मरने इंतकाल करने वाले हो, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और भी मरने वाले हैं जो हैं वहाँ पे। फिर बेशक तुम क़यामत के दिन अपने रब के पास झगड़ोगे जो अब दुनिया में कर रहे हो।
ختم کر دو اس کو.